بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور نیٹ کے ذریعے یا یہاں موجود اگر دینی مائیں اور بہنیں ہیں تو وہ بھی، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کائنات کے مقصد وجود اور جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کے مقصد میں پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل مقصد تخلیق پر سب سے زیادہ پورا اترنے والا کون تھا، تو بلا تردد سب سے صحیح جواب یہ ہوگا کہ سر فہرست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو انسان کے پیدا کرنے کے مقصد پر سب سے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کا درجہ پیغمبروں میں بھی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ خلیلین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کی تکمیل کی بنیاد پر توحید کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے انہیں خلت کا درجہ عطا فرمایا۔ خلت جو محبت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس میں مشارکت، شرکت، حصے داری اور مزاحمت کا وجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور اگر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، ہاں، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَانِ، لیکن تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا خلیل ہے۔ اب رحمان سے خلت کا رشتہ جب جڑ گیا تو امت کے کسی اور فرد کا یا کائنات کی کسی اور ہستی کا یہ رشتہ میں استوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خلت ایسا رشتہ ہے جس میں مشارکت نہیں ہوتی۔ تو اجمالی طور سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، یہ پوری کائنات کو، بلکہ جنت و جہنم کو بنایا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندوں کا امتحان لے کر توحید والوں کو جنت دے اور توحید کی مخالفت کرنے والوں کو یعنی مشرکین کو، کافرین کو جہنم دے۔ اس پوری کائنات کے وجود کا بنیادی مقصد، مرکزی نقطہ یہی ہے، اور اس مقصد پر سب سے زیادہ اترنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ خود رسولوں کے سردار ہیں اور آپ کا مقام
خلیلین میں بھی اونچا ہے سید المرسلین اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے، آپ کا مقام سب سے اونچا، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی، ملت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ طریقہ اور شریعت و دین کے وہ احکامات جس کی پابندی بندوں کو کرنا ضروری ہے، وہ طریقہ، تو ہم نے آپ کو یہ حکم دیا وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اور پھر آپ کے واسطے سے پوری امت محمدیہ بلکہ پوری دنیا انسانیت کو اس کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ہم صبح اور شام کے اذکار میں یہ بھی کہیں اللہم انی اصبحت علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم وما کان من المشرکین، کہ اے اللہ میں نے صبح کی اسلام کی فطرت پر، کلمہ اخلاص پر، لا الہ الا اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور ملت ابراہیم ہمارے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو کہ مشرک نہیں تھے۔ ہر روز صبح شام ہم کو یہ کلمہ دہرانا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہم اس بات کو دہرائیں اپنی زندگی میں۔ اگر آپ اور ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن اور حدیث نے جو تفصیلات بیان کی ہے، میں اگر صرف اتنا کہوں کہ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو صفات اور ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جن جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، اگر ہم اختصار کے ساتھ ان صفات کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کر لیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک دم نمایاں اور امتیازی پہلو اور ایک مجسم نمونہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی جامعیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کمال واضح ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی شخصیت کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے سبق اور نمونے کے طور پر سامنے رکھیں، کیوں ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روز صبح اور شام ہم اس سبق کا اعادہ کریں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، کیوں ہر سال عید الاضحیٰ کے اور حج کے موقع پر، حج کے ارکان اور مناسک میں اور قربانی کے عمل میں سنت کے اسلامی شعار میں سیدنا ابراہیم اور ان کے آل کی ہم کو یاد تازہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب انسانوں کے اعتبار سے سب سے بہترین نمونہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی شخصیت سے پہلے۔ میں نے ابھی جو آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا یہ مختصر سے وقت میں یہ موقع نہیں ہے کہ سیرت ابراہیم کے ہر گوشے پر کما حقہ ہم بحث کریں، لیکن سرسری طور سے ہم دیکھیں تو ان آیات میں جو سورہ نحل کی جو میں نے آیتیں پڑھی، صرف اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو اوصاف، جو ان کو القاب عطا کیے ہیں، صفاتی نام دیے ہیں، صرف ان پر غور کریں تو ان کی سیرت کا کافی کچھ پہلو سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیتوں کا، مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کا کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے کہا یہاں امت امام کے معنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ بقرہ میں، کہ جب رب نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات، کچھ باتوں اور احکامات کے ذریعے سے آزمایا، ان کی ابتلا کی۔ کون سے کلمات تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جتنے امتحانات اور جتنے احکام نافذ کیے گئے، ان سب کو کلمات کی تشریح میں مفسرین نے بیان کیا۔ اور ایسے کئی کام ہیں، کئی احکام ہیں جو آپ تاریخ انسانی یا مذہبی تاریخ میں پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ سے پہلے دیگر انبیاء یا ان کی شریعتوں میں وہ موقع ہی نہیں آیا کہ ان چیزوں کی تعلیم یا حکم دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کرنا، سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے بارے میں
کہ ابراہیم نے سب سے پہلے زمین میں اللہ کے لیے ہجرت کی تھی اور اس کے بعد یہ تمہارا گروہ ہے. پہلے سب سے حضرت ابراہیم نے. صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ ختنہ کی سنت تمام انبیاء کی سنت کہلاتی ہے. جب سے اس کا حکم ہوا تمام انبیاء نے کیا، لیکن اسے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی، اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ تفسیر میں پڑھے، روایتوں میں پڑھے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کی. تو اس اعتبار سے اللہ نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور جن جن چیزوں میں آزمائش کی فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مکمل کیا. اور میں یہاں ذکر کروں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس بات کا عملی اور زندہ ثبوت ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے وہ توحید میں کامل ہے، عقیدے اور ایمان میں پختہ اور اعلیٰ درجہ ہے. جس کا ایمان اور توحید جتنی اعلیٰ ہوگی، اللہ کی شریعت پر عمل اتنا زیادہ ہوگا. جس کی شریعت پہ عمل میں کمی ہم دیکھیں، سمجھ لیں کہ اس کی توحید میں کمی ہے. ہم اپنے آپ کو چاہے جو کہیں توحید والا، جہاں جہاں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، اتنی ہماری توحید میں اور ایمان میں کمی اور کوتاہی ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کلمات کو پورا کیا، یعنی آپ توحید میں انتہائی اعلیٰ درجے کے تھے. فَأَتَمَّهُنَّ جب یہ پورا کیا تو اللہ نے ان کو اعزاز سے نوازا، اور اسی آیت میں آگے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تمام لوگوں کے لیے تم کو امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الناس بن گئے. امام الانبیاء اور ابو الانبیاء کا لقب بھی انہیں دیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آیا وہ آپ کی نسل میں آیا، یا تو بنو اسحاق میں یا بنی اسماعیل میں. اس اعتبار سے امت بمانا امام، تمام دنیا کے امام. اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عرب کے مشرکین ہوں، اور دنیا کے سارے مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتے ہیں. سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا. امت کا ایک معنی لوگوں نے یہ کہا، علامہ ابن جزی وغیرہ نے اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا کہ اس معنی میں وہ امت ہیں کہ بذات خود تنہا ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں. ایک امت کے اندر جیسے بہت ساری خوبیاں اور اچھی خصلتیں اکٹھا ہونے کے بعد وہ امت کا درجہ پاتے ہیں، سیدنا ابراہیم تنہا بہت ساری خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، جامع الکمالات تھے. اس اعتبار سے آپ کو امت کہا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ و سلف سے مروی ہے کہ امت کا معنی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا. سیدنا ابراہیم لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں. اب اس امت کے لفظ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کی سیرت کا پہلو دیکھ لیجئے. دوسرا نام جو اللہ نے خود ذکر کیا، قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے. ہم ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کا معنی فرما برداری. یہاں قانت کا لفظ ہے قنوت، قناتا، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں. تو قنوت کا معنی کیا تھا؟ قوموا للہ قانتین. قنوت کا ترجمہ بھی اردو میں ہم کرتے ہیں فرما برداری، حکم کی تعمیل کرنا. لیکن اطاعت اور قنوت میں فرق کیا ہے؟ قنوت اس مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں جو مسلسل بلا کسی رکھنے کے رکاوٹ کے تعمیل حکم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری، فرما برداری میں ایسا نہیں کرتا کہ کچھ دیر کیا، کچھ دن کیا اور اس کے بعد رکاوٹ آ گئی. جیسے ہم لوگ رمضان میں اچھے ایمان والے بن جاتے ہیں، پابند بن جاتے ہیں نماز کے، رمضان کے بعد وہ سلسلہ تھم جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس سلسلے میں رکاوٹ. بعض اعمال جو ہم رمضان میں کرتے ہیں رمضان کے بعد نہیں کرتے. ابھی فضیلت والے دن آئے، اس میں ہم نے کچھ نیکیاں کی، اس کے بعد اللہ کو بھول گئے، شریعت کے بعد احکامات کو فراموش کر دیا. تو اس کو ہم اپنی زبان میں آسانی کے لیے کہوں گے چھوڑ پکڑ کرنا. قنوت کے معنی میں یہ نہیں ہے. قانت وہ ہوتا ہے جو چھوڑ پکڑ نہیں کرتا، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا دامن تھامے ہوئے ہوتا ہے، مسلسل تابع داری اور فرما برداری کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، پروانہ، اور یہ گویا تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ایسے انسان، ایسے مومن ایمان والے نہیں تھے کہ کچھ دن اطاعت کیا یا کچھ پل کیا اور کچھ پل بھول گئے یا کچھ کوتاہیاں کی. مسلسل اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی توحید میں کتنے درجے، کبھی اللہ کو بھولتے نہیں تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے.
اصلی اللہ کا ذکر یہی ہے کہ مسلسل اللہ کا قنوت یعنی اطاعت و فرما برداری کی جائے. حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک نام میں نے کہا یہ قانت للہ. ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. سب سے زیادہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت کو قرآن نے واضح کر کے بار بار جس کا اعادہ کیا ہے تو یہ ولم یکو مشرکین، ولم یکو من المشرکین، ما کان من المشرکین، اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہے حنیف. دونوں کو ملا لے تو معنی اور زیادہ واضح ہوتا ہے. حنیفا وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے. یہاں بھی ہے حنیفن وما ولم یکو من المشرکین. اس کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس مقصد کے تحت جن و انس کو اللہ نے پیدا کیا، جو بنیادی مقصد ہے، جس کی بنیاد پہ جنت ملے گی اور نہ ہونے پر جہنم، جس کی بنیاد پر اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کی بنیاد پر اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہونے پر اعمال رد ہو جاتے ہیں کتنے بھی بڑے ہو. ساری خوبیوں کی جڑ بنیاد توحید، ساری خامیوں خرابیوں کی جڑ بنیاد شرک. آج جو ہمارے لیے مصیبتیں بیماریاں ہیں نا، کچھ لوگ توحید کو، عقیدے کی بحث کو سمجھتے ہیں کہ بہت بار بار کیا دہرایا جائے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ اس کی اہمیت کون سمجھے گا؟ قوم نوح نے جب تک یہ سبق مانا نہیں، جانا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس سبق کے علاوہ دوسرا سبق دیتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی مکی زندگی میں سب سے زیادہ سبق 13 سال تک یہی سبق دہرایا. ہر روز ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی، کلمت اخلاص، دین محمد کا ہم اعادہ کریں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی بنیادی طور پر عقیدہ ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی شان اور بلند مقام اسی بنیاد پر ہے کہ آپ توحید کے انتہائی اعلیٰ مقام پر تھے. توحید کے جتنے تقاضے تھے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گرد و پیش کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، توحید کے تقاضوں کی سب سے زیادہ تکمیل حضرت ابراہیم نے کی، اور اس سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ. انبیاء میں بھی یا انسانوں میں، یہاں ایک نقطہ میں بیان کروں، علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان مسلمان اور مومن ہونے کے بعد توحید کے تقاضوں پر جتنا عمل کرے گا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، اور جو انسان توحید میں انتہائی پختہ اور اعلیٰ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی لمبی روایت میں ہے کہ 70,000 لوگ امت محمدیہ کے بلا عقاب بلا حساب جنت میں جائیں گے. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. کون لوگ ہوں گے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، براہ راست تو وہ صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون ولا وعلی ربہم یتوکلون. پہلے 3 صفات جو بیان کی، چوتھی صفت میں اس کی جامعیت اس میں گھری ہوئی آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھونک جھاڑ نہیں کرواتے، دوسروں سے دم درود نہیں کرواتے، خود اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہاں، اور نہ داغواتے ہیں. زخم ہو جائے تو لوہا گرم کر کے خون بہنے سے روکنے کے لیے داغا جاتا تھا، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ. اسی طرح دم کروانا بھی متقی پرہیزگار لوگوں سے شریعت کے دائرے میں جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود دم کریں، افضل یہ ہے. اور وہ شگون نہیں لیتے، بدشگونی، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو معاملہ برا ہوگا، شیشہ ٹوٹ گیا تو ایسا ہو جائے گا، فلاں آدمی پنوتی ہے، فلاں منحوس ہے، اس قسم کا شگون نہیں لیتے، بلکہ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. ایمان کی اور توحید کی کا اعلیٰ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالص توکل کرنا، بھروسہ کرنا. یہ کورونا وائرس ہو، جن شیطان کا ڈر ہو، جادو ٹونے والوں کا، کسی سے نہیں ڈرتے. جو جتنا توکل والا ہوگا اتنا زیادہ بے خوف، نڈر اور بہادر ہوگا. انبیاء سے بڑھ کے کوئی بہادر نظر نہیں آئے گا پوری انسانوں میں. یہ سیدنا ابراہیم کی سیرت ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں آگے. ہاں، کہیں نہیں چھپے، باپ کا سامنا ہو یا نمرود کے دربار میں ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کلمہ پیش کر رہے ہیں. یہ بہادری کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان اور توحید کے عقیدے کے اعلیٰ ترین درجے پر ہونے کی وجہ سے. جس کی توحید جتنی گہری ہوگی اس کے اندر اعمال صالحہ اتنے زیادہ بہتر، اتنے اچھے، اور اس کے اعمال اتنے کامل ہوں گے، اس کی شخصیت اتنی بہتر ہوگی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا حنیفہ. حنیف کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعلقات سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر،
کسی سے آس امید نہ لگاتے ہوئے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، صرف اللہ سے لو لگانے والا، اللہ سے محبت جیسی کرے ویسے کسی سے نہیں، اللہ سے امید جو باندھے کسی اور سے نہیں، اللہ کا خوف، خوف تعظیم اور خوف صرف جو دل میں ہوتا ہے نفع اور نقصان کے عقیدے کے ساتھ، ویسا عقیدہ، خوف اور ڈر کسی اور سے نہیں۔ حنیف صرف اپنی تمام حاجتوں، ضرورتوں اور بندگی کے کاموں میں صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے، یہ حاصل ہے بندگی کا۔ اچھی طرح یہ سمجھ لے، لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس معنی اور مفہوم کا جو کردار انسان میں ڈھل کر آئے گا وہ حنیفیت کہلائے گا۔ حنفیت نہیں، حنیفیت، یکسو ہونا، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کی تاکید کی، توحید میں کامل، اور توحید کی جو ضد ہے شرک، وہ بالکل نہ ہونا۔ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں، جو اگلی آیت ہے اس میں پھر سے دہرائی، قرآن میں بار بار دہرائی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے اس کا بار بار ذکر کر کے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پختگی، اس کی بلندی، اس کا نمونہ ہونا اور ملت ابراہیمی کا قابل پیروی ہونا اس لیے ہے کہ اس کی جڑ بنیاد میں توحید اعلیٰ درجے کی ہے اور شرک بالکل نہیں ہے، بالکل صاف ہے۔ آج اچھے اچھے توحید والوں کو کہیں عمل میں، کہیں قول میں ہم شرک کرتا دیکھتے ہیں، بلکہ بعض کو تو عقیدے میں کہیں کوئی گنڈا تعویذ کر رہا ہے، کہیں کوئی جادو ٹونے میں پڑا ہوا ہے، کہیں اللہ کی طرح بندوں سے ڈر رہے ہیں، کہیں کوئی کسی جگہ اپنی جبین نیاز کو خم کر رہا ہے، کسی اور کے نفع اور نقصان سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے کے لیے محبت کی بجائے مخلوق کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے محبت اور دوستی کرتا ہے۔ اللہ سے لیے دشمنی کرنے کی بجائے جو اللہ کا دشمن ہے، شریعت کا مخالف ہے، کھلے طور سے جو ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کی تابعداری یا اس کی تائید لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ توحید میں کمی، وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حنیفہ اور سیدنا ابراہیم کے جو اوصاف ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ تیسری چوتھی صفت ہے کہ وہ شرک کرنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس میں مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود و نصارہ کا بھی رد ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ کہا، ان کی سیرت کا ایک پہلو کہ ان کا مسلک اور مذہب کیا تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم کے پیروکار، گویا حضرت ابراہیم کو یہودی بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، حضرت ابراہیم کو نصرانی بتانا چاہتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ گویا عرب کے لوگ، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشرک تھے، یہ حضرت ابراہیم کا پیروکار اپنے آپ کو، ان تینوں کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ۔ ابراہیم سے تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں جو میں نے آیت پڑھی کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، یہ یہودیت نصرانیت حضرت ابراہیم کے بہت بعد میں وجود میں آئی، ہاں، بلکہ وہ حنیف تھے، مسلم تھے، اللہ سے لو لگانے والے اور اسلام والے مسلمان۔ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آگے کہا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، مطلب عرب کے کفار کو رد کیا کہ تم شرک کرتے ہو، تم بھی ابراہیم سے تعلق کے لائق نہیں ہو، حقدار نہیں ہو، اپنا رشتہ ان سے جوڑ نہیں سکتے۔ ابھی میں نے 2 روز پہلے ایک کلپ پڑھی، یہی آیت نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا، اور پھر آگے شرح کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ میں بہت سی مرتبہ بیان کر چکا ہوں حضرت سیرت ابراہیمی کے اسباق کے تحت، کہ جس طرح حضرت ابراہیم یہودی، نصرانی اور مشرک نہیں تھے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امت محمدیہ میں بعد میں پیدا ہونے والے فرقے ہیں، ہاں، خارجیت، رافضیت، اعتزال، تجہم، صوفیت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان فرقوں سے بالا تر ہے، پاک صاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رافضی نہیں تھے، حنفی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے۔ تو اس بات کو لکھتے ہوئے جو میں نے کلپ کا تذکرہ کیا، اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ نہیں تھے،
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے، سنی اور اہل حدیث بھی نہیں تھے۔ جوش میں ہمارے یہاں آج کل ایسا ہی معاملہ ہو گیا ہے کہ معلم وہ ہے جو خود جاہل ہے، لوگوں کو وہ بتاتا ہے جس کو خود معلوم نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی کریں گے۔ حنفی نہیں تھے، ٹھیک ہے، شافعی نہیں تھے، ٹھیک ہے، مالکی حنبلی نہیں تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کہہ دیتا کہ صوفی نہیں تھے تو یہ بھی ٹھیک ہوتا، وہ تھا نہیں۔ رافضیت اور شیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بدعت اور کفر اور شرک والے یا دین کی مخالفت کا مشن کی بنیاد پہ یہ وجود میں آئے۔ لیکن سنی اور اہل حدیث نہیں تھے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کہنے والا جس نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاہل ہے، علم والا نہیں ہے۔ سنی یا سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت والا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا طریقہ۔ تو نبی اپنے طریقے پہ نہیں تھے، سنی نہیں تھے، مطلب سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا رد کر دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت والے نہیں تھے، ہم آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت والے نہیں تھے، ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے جس کی تعلیم دی۔ سنی ہوئے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، سنت پر عمل کیے بغیر۔ اہل الحدیث، اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب میں وہاں تفصیل میں جاؤں تو وقت ضائع ہوگا کیونکہ بہت مضمون لمبا چوڑا ہے۔ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، قرآن کی کئی آیتوں میں حدیثوں میں کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ تو حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث سنت کو بھی کہتے ہیں۔ جو قرآن کو مانے، جو سنت کو مانے، وہ اہل الحدیث ہوا، یہ لقب ہے۔ ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم مسلمان تو ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ امت بھی ہیں، وہ قانت بھی ہیں، وہ حنیف بھی ہیں، وہ خلیل بھی ہیں، ایسے ہی وہ اہل الحدیث بھی ہیں۔ یہ صفت ہے، فرقہ بندی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں جو جہالت کی بات کہہ رہا ہوں، ہوائی بات یا کوئی جذباتی اور غصے والی بات، تان و تشنی والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک علمی بات کہہ رہا ہوں کہ اہل الحدیث یہ نسبت ہے کس چیز کی طرف؟ وحی کی طرف۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو، اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے۔ اب وہ کیا وحی کی گئی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو کیا بولیں گے؟ ایک صفاتی شناختی نام ہے یہ اہل الحدیث۔ یہ نام مسلمان کے مقابلے میں نہیں رکھا ہے، مسلمان سب کلمہ گو ہیں۔ اب الگ الگ مسلمانوں نے جب فرقہ بندی اختیار کی تو یہ وہ مسلمان ہے جو حنفی مسلک کو مانتا ہے، یہ مسلمان ہے جو تصوف سے جڑا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو اشعری ہے، ماتریدی ہے، یہ حنفی ہے، شافعی ہے۔ تو ان کی مقابلے میں، اور اہل بدعت نے جو اپنے نام اور شناخت بنائے، ان کے مقابلے میں کہا کہ ہم وہ مسلمان ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پہ چلنے والے، وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شناخت اور پہچان کے لیے ان کو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کہا گیا ہے۔ یہ نام، یہ دراصل صفت نسبت ہے قرآن و حدیث کی طرف، قرآن حدیث اور صحابہ کی طرف، والجماعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرقوں کو ماننے والے نہیں تھے، بات صحیح ہے، لیکن سنت، قرآن اور حدیث کو ماننے والے، اس پر چلنے والے تھے، اور اس اعتبار سے اہل الحدیث تھے۔ کہ کوئی میں غلو کا سے کام نہیں لے رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یا عصبیت کی بنیاد پر نہیں، علی وجہ البصیرہ بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو برا لگ رہا ہے وہ علمی بنیاد پر اس کی تحقیق کرے، غصہ نہ ہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک بھی بتا دیا کہ وہ حنیف تھے، توحید والے۔ حضرت ابراہیم کی سنت پر چلنے والا وہی انسان ہوگا جو توحید کو اپنے دین کی بنیاد مانتا ہے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاں بزرگ، فلاں بابا، اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے بجائے انبیاء سے ہٹ کر، ان کے طریقے سے ہٹ کر لوگوں کی بڑائیاں بیان کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، ان کی ملت نہیں ہے۔ ہمارے آپ دوسرے مسلک والوں کے پاس جائیں، روئے زمین پر آج اہل الحدیث کو چھوڑ کر، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بزرگان، ان کے مشائخ، ان کے امام، ان کی عظمت کے قصے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے مقابلے میں۔ یہ بھی میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کون ہے حضرت ابراہیم کی ملت اور سیرت پر چلنے والا جو توحید کو اپنے دین کی بنیاد اور مرکز مانتا ہے؟ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم کی ایک صفت بتائی، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، کہ حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شکر کا معنی، مفہوم اور اس کی تفصیل بیان کرے تو تفصیل ہو جائے گی۔
شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس کے صحیح کام میں استعمال کرنا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. جتنی نعمتیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے دی ان کا شکر کیا، یعنی اس کی قدردانی کی. اللہ کے حکم کے مطابق ان کا ہاتھ کا، آنکھ کا، زبان کا، اپنی قوت و صلاحیت کا، اپنے دماغ کا، اپنے دیے ہوئے زندگی کے اوقات کا استعمال انہوں نے اللہ کی فرما برداری اور شکر گزاری میں گزاری. سیدنا ابراہیم کی سیرت یہ قرآن بیان کر رہا ہے. کیسے شخص تھے؟ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتبا ہو واہدہ ہو، اللہ نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا نبوت رسالت کے لیے، خلت کے لیے. ہاں وہ ہدا ہو، اور ان کو ہدایت دی. کس چیز کی طرف؟ رہنمائی کی. الی صراط مستقیم. سورہ انبیاء میں کہا حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ہم نے ان سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت دی. حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. قرآن کا بیان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چنندہ شخصیت تھی اللہ کے بندوں میں، قرآن کہہ رہا ہے، اور ہدایت یافتہ. اس کا مطلب ہدایت وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے، بزرگان دین کے طریقے پہ چلنا. حضرت ابراہیم بزرگوں کے طریقے پہ چلتے تھے، باپ دادا کے طریقے پہ چلتے تھے. آزر کی مخالفت کی ابھی آ رہا ہے. جو لوگ باپ دادا کی بات کو حجت مناتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ نہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کسی بھی قسم کی عبادت و تعظیم اللہ کی طرح جو کی جاتی ہے کرتے ہیں، وہ ابراہیم کے طریقے پہ نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو، جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے شکر گزار، مسلسل فرما برداری کرنے والا، لوگوں کو خیر سکھانے والا، توحید والا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو حسنہ دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے. آج سارے لوگ مسلمانوں میں بھی جو مادہ پرستی غلبہ ہے، اندھے ہو کر دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں آخرت کو فراموش کر کے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مصیبتوں کو، زمینی اور آسمانی آفتوں کو دعوت دے رہے ہیں. کورونا وائرس ہو، HIV ہو، غربت ہو، معاشی تنگی ہو، دشمنوں کی سازشیں ہوں، بموں کے اور فلاں چیزوں کے حملے ہوں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور بدنامی کے تومار ہوں، جو کچھ بھی ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے اور دین سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر حسنہ بھلائی چاہیے تو اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو حسنہ دیا، لیکن اس حسنہ کو پانے سے پہلے ان کو کتنی آزمائشوں، مصیبتوں، مشقتوں سے گزرنا پڑا. اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں باپ مشرک، ماحول مشرک، جس ماحول میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہر طرف شرک ہی شرک ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی شرک نہیں کیا، فطرت پر قائم رہے، دل کی گواہی، فطرت کی گواہی اور دلیلوں کو قبول کیا. ماں باپ کی تقلید پیروی اس میں نہیں کی، باپ دادا کی تقلید پیروی عقیدے کے معاملے میں نہیں کی. ابراہیم کی ملت کا یہ سبق ہے، بھائیو یاد رکھو کہ عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں باپ دادا کا طریقہ، پورکھوں کا رواج دلیل اور حجت نہیں ہے. اور جب ہم ایسا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حضرت ابراہیم کو صالح فرما بردار بیوی دی، دنیا کی نعمت، خوبصورت بھی ہے جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. ہاں، دنیا میں آپ کو اچھا نام دیا، پھر مشرکین کا گھر چھوڑا، مشرک گھر کو چھوڑا تو انبیاء کی اولاد دے دی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پر پوتا بھی نبی. اور اس کے بعد نبی، انبیاء ان کے خاندان سے باہر آئے نہیں، نسل کے باہر آئے نہیں. ان کا ذکر خیر لوگوں میں کیا، ان کے اعمال کو دنیا اسلام کے لیے سنت بنا دیا. حج کے کئی مناسک، ان کی بیوی کا دوڑنا صفا مروہ کے بیچ رکن حج بنا دیا گیا، بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا پوری عالم اسلام کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک دین کا شعار بنا دیا گیا. سنت ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، اور سنت نبوی بھی ہے. ان کے اعمال کو، ان کی زندگی کے ساتھ جوڑے، کتنی بھلائیاں دی حضرت ابراہیم کو، اور بہت ساری بھلائیوں سے اللہ نے نوازا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی جو آخرت میں صالح ہے تو اس کا اونچا درجہ ہوگا. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں حنیف ہو کر، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ میں نے اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دی، پھر بھی بات کچھ حد تک طویل ہو گئی
کہ ان ناموں میں صرف اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف صرف ان 2 آیتوں میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام بیان کیے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کو کہا اواب، منیب، اواہ، دردمند. ہاں، 2 فرشتے انسان کی شکل میں آپ کے گھر گئے بشارت لے کر، مہمان نوازی کی کہ پورا بکرا کاٹ کر پیش کر دیا. یہ بھی ان کا طریقہ ہوا، مہمان نواز تھے. جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو ان سے خوف محسوس کیا، ڈرو نہیں، ہم رب کی طرف سے بھیجے گئے، آپ کے لیے بشارت آئے، قوم و لوط کے لیے عذاب لائیں. ان کے عذاب کی بات سنی تو ان سے بحث کرنے لگے، قوم کی طرف سے دفاع اور بچاؤ کی کوشش کرنے لگے. اللہ کی طرف سے فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ اواہم، بڑے دردمند انسان تھے ابراہیم، اس کی طرف پلٹنے والے تھے، منیب تھے، لوگوں کے لیے درد رکھتے تھے. قوم کا پیشوا لوگوں کا دردمند ہونا چاہیے، ناصح ہونا چاہیے. ہاں، کچھ لوگوں نے یہ بھی تشریح کی، جو ابراہیم امت تھے یہ کہا نا، تو ابراہیم کے امت ہونے کا معنی ایک یہ بھی بتایا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے خیر خواہ تھے، ان کا بھلا چاہنے والے تھے. یہ انسان کے دل کا اخلاص بتاتا ہے. اصلی لیڈر، اصلی قائد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. آج معنی الٹا ہو گیا، قائدین اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو قربان کر کے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں کہا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ علامہ امام بغوی نے کہا الذی کثیر الصدق القائم علیہ، کہ وہ شخصیت جو بہت سچ بولتی ہے، راست باز ہی ہے، اس کے کردار، مزاج، ظاہر باطن میں راست بازی اور سچائی رچ بس جائے، اور وہ اس سچ پر قائم رہے، ہٹے نہیں. ہم لوگ ہیں کیا؟ آج کچھ بولتے ہیں، کل کچھ بولتے ہیں، زبان سے کچھ بولتے ہیں، دل میں کچھ اور بولتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر کہیں بدعت کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا صدیق کا معنی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرے، انبیاء کی سچائی کو قبول کرے، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی تصدیق کرے، اور اللہ کے اوامر و نواہی کی تصدیق کرے. نبوت کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے. ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہا، وَأُمُّهُ صدیقہ، صدیقہ ہے. اس امت کے اندر بھی صدیقین ہیں، ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہے روافض، شیعہ اور ان کے متابعین، ان کے مؤیدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح مخالف. تو نبوت سے کم درجہ ہے. صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے. سیرت کا ایک پہلو یہ. میرے بھائیو، وقت کافی کچھ گزر چکا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت اب میں نہیں لے سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کچھ تھوڑا سا تفصیلی پہلو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، چونکہ عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. اور جو کچھ ہم نے ابھی سنا اس کا ایک معمولی سا ہلکا سا پہلو ہے. سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں 2 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جیسے قصے کو کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں نمرود کے دربار والا معاملہ، بات سے خطاب والا معاملہ، قوم سے خطاب والا معاملہ وہ الگ ہے. کچھ سورہ بقرہ میں ہے، کچھ سورہ انعام میں ہے، اور دوسری صورتوں میں بکھرا ہوا ہے. یہاں میں سورت صافات کی آیتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مختصر تشریح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح کی گروہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یعنی نبوت پر قائم اور اسلام کی توحید کی دعوت دینے والے گروہ میں ابراہیم بھی ایک شخصیت تھے. یعنی نبوت کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ایک آدمی ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کا ہی ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ایک جگہ کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب کسی کو اس کے آل اولاد اور کوئی مال دولت فائدہ نہیں دے گی. الا من جاءہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا
کہ جب کوئی مال اور اولاد کسی کو فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آئے. تو قلب سلیم کا مطلب کیا؟ قلب سلیم یعنی محفوظ صحیح سالم دل. کس چیز سے صحیح سالم اور صاف ستھرا؟ شرک سے، شکوک و شبہات سے، شہوات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور سرتابی کے جذبات سے. جو دل صاف ہے اس کو، جو جتنا برائیوں سے پاک دل ہے وہ دل اتنا زیادہ قلب سلیم کہلانے کے لائق ہے. اور بنیادی طور سے شرک سے صاف ستھرا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، کہ آپ کا دل پاک تھا. شک نہیں کیا، ایمان میں کامل تھا، یقین تھا. شبہات نہیں تھے جس کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر عقیدے کی خرابی ہوتی ہے. شہوات نہیں تھی ان کے دل میں جس کی بنیاد پر اخلاق کی خرابیاں، کردار کی خرابیاں آتی ہیں. شبہات اور شہوات یہ دو بیماریاں ہیں دل کی. ایک سے عقیدہ بگڑتا ہے اور ایک سے اخلاق بگڑتا ہے. یہ دونوں بیماریاں صاف تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا دل قلب سلیم تھا. اور یہ اللہ کی نوازش ہوتی ہے. جس کا ایمان جتنا ہوگا، شیخ سعدی کہتے ہیں جس کا ایمان جتنا والا ہوگا اس کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا زیادہ سلامتی والا بناتا ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب ابراہیم قلب سلیم لے کر آئے تو خود تو شرک سے بچے تھے، شکوک و شبہات سے بچے تھے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے گرد و پیش میں جو دیکھا تو شرک کی آلودگی اور گندگی ہر طرف بکھری ہوئی ہے. تو اب اپنے قوم، اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. ہاں، اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن، افکن آلہتن کیا ہے؟ کیا تم گڑھے ہوئے، گڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے علاوہ گڑھے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا اس پر غور کیجئے کہ پہلے باپ کو حضرت ابراہیم مخاطب کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد قوم کو. اب ابا جان کو خطاب کس طرح کیا اور پھر قوم کو خطاب کس طرح کیا، قرآن کے دوسرے مقامات پہ اگر اس کی تفصیل دیکھیں، کاش کے وقت طویل ہوتا. میں صرف اس سرسری طور پہ سورہ مریم کی آیتوں کا حوالہ دوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن میں، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. ہاں، انہو کان صدیقا نبیہ، یقیناً وہ صدیق تھے، انتہائی راست باز، سچے، سچائی کی پیروی کرنے والے. وہ پورے کے پورے سراپا سچائی ہی تھے اور نبی تھے، پیغمبر تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اپنے باپ سے انہوں نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. توحید کی دلیل ہے. ایک عام آدمی بھی کسی غیر مسلم کو، دوسرے بتوں کو پوجنے والے قبروں کے پجاریوں سے یہ سوال کر سکتا ہے. بالکل فطری سادہ انداز میں سیدنا ابراہیم بالکل مقصد کی بات کہہ رہے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں، اپنے باپ سے پہلے کہا ابا جان. خطاب دیکھیے، مشرک ہیں، بت گر ہیں. یہ عراق کے علاقے بابل اور بابل کی ایک بستی ار میں رہنے والے آزر کے بیٹے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام طارق تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر چچا تھا لیکن اللہ نے قرآن میں باپ کہا ہے تو ہم باپ ہی کو صحیح مانتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. اب مشرک ہے، بدگر ہیں، ہاں مشرکین کا بڑا سردار ہے، لیکن بیٹے ہیں تو بیٹے کا خطاب کا انداز دیکھیے، ابراہیم کا طریقہ، باپ کے ساتھ حسن سلوک والا انداز. ہاں، کہ اپنے باپ سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایک دم سمپل سادی بات، آپ کو، ہم کو ہلکی سی بات لگتی ہے، لیکن میں نوجوانوں سے جو دعوت سے رغبت رکھتے ہیں، ان سے جو لوگ سن رہے ہوں، جہاں تک آواز پہنچے، اس پہ غور کروں گا کہ دعوت دینے میں حضرت ابراہیم کی اس دلیل کو دماغ میں رکھے، توحید کی. دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمیع ہیں، نہ بصیر ہیں، نہ نافع اور ضار ہیں، جس کا ذکر ابراہیم کر رہے ہیں. جن کو پوجا جا رہا ہے وہ سن نہیں سکتے تو سنیں گے نہیں تو جواب کیا دیں گے. وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں گے نہیں تو آپ کو، ہم کو پہچانیں گے کیا. وہ کام نہیں آ سکتے تو ہم کو کون سا فائدہ دیں گے. کیوں ان کی عبادت کریں؟ وہی ابراہیم سوال کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام.
کہ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں اس کی جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان، کیسا خطاب ہے دیکھیے، بار بار یا ابت کہہ رہے ہیں. ابا جان، ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابا کے کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے. تو کچھ جن کا باپ سے جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پنچایتوں میں کہ تم کو نہیں معلوم میرے ابا کیسے ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے لیکن میرے ابا ذرا الگ ہے. تو آپ کے والد شرک سے بڑا کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں دیکھیے، ادب کے دائرے میں. لیکن یہ ہے کہ اگر باپ دادا عقیدے میں غلطی کر رہے ہیں تو ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، سکھایا جائے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر علم اور دلیل جس کے پاس ہے تو عمر میں چھوٹا بھی ہے تو اپنے سے بڑی عمر والوں کی رہنمائی کرے گا. خاص طور سے توحید کے معاملے میں تو کوئی سمجھوتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا جملہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. حضرت ابراہیم آسان سے آسان بات کو پیش کر رہے ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے کتنا اچھا انداز ہے یہ دیکھیے. حکمت کا اسلوب، انبیاء کی دعوت کا طریقہ دیکھیے. شیخ سعدی نے یہ کہا کہ یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں تم جاہل ہو، یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس میں علم والا ہوں اور تم علم والے نہیں ہو، یا اس طرح کی کوئی اور تعبیر. بلکہ انداز کیسا ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس ہے. مطلب یہ کہ ابا جان آپ کے پاس بھی کچھ علم معلومات ہے، لیکن جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہے، جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، جس کی بنیاد پر عقیدہ، ایمان اور دین کو اختیار کرنا چاہیے، وہ جو علم میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، لہذا میری اتباع کیجیے. پتہ چلا جس کے پاس علم ہو اس کی اتباع کرنا چاہیے. پتہ چلا تقلید نہیں کرنی چاہیے. تقلید جہالت کا نام ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری بات اس لیے مانو کہ میرے پاس علم ہے، دلیل ہے. تقلید نہیں کرنے کا اندھی. تقلید کرنا درست ہوتا تو آدر بولتا کہ تم میں باپ ہوں، تم میری بات مان. یہاں علم کی پیروی ہوگی. قرآن اور حدیث نے کبھی تقلید کی تائید کسی بھی معاملے میں نہیں کی، اس لیے کہ تقلید جہالت کا نام. یہ مجبوری کے معاملے میں جو لوگ جواز کے بھی قائل ہیں کہہ سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے، لہذا آپ میری بات کو مان لیجئے، اس کی پیروی کیجئے. اہدیکا صراطا سویا، علم اور دلیل کی بنیاد پر آپ کو میں سیدھا راستہ بتاؤں گا جو نجات دلائے گا، جو جنت تک پہنچائے گا. یہ پوری تقریر سنیے، بات کو میں پورا پیش کروں اور اس کے اندر کی باریکیوں کو بیان کروں تو یہی وقت کافی زیادہ ہو جائے گا. میں کچھ اور آیتیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کو خطاب ہے. پھر باپ نے گھر سے نکالا، سلام کہا اور کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا میری بات نہیں مانو گے تو پتھروں سے مار ڈالوں گا. انہی آیتوں میں آگے کہا. حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ شیطان کے ساتھی مت بنو، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شیطان کے ساتھی ہو تو جہنم میں چلے جاؤ. بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، بہترین دلیل اور انداز. باتیں بھی بڑی ترتیب وار معنویت سے مرتب ہے. اس کے بعد گھر سے نکال دیے گئے. گھر سے نکلے، سب سے پہلے گھر کو دعوت دی تھی، ہاں، اور اس کے بعد قوم کو دعوت دی. اللہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت، مخلوق، توحید اور ربوبیت کی دلیل، کئی معنی کیا گیا ملکوت کا، ہم نے دکھائی. آسمان سے زمین تک کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ان کے سامنے آ گئے. ہاں، اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے، کبھی شرک نہیں کیا. اور پھر آگے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی. یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستاروں میں مختلف ستاروں کو مختلف طاقت کا حامل مانتے تھے کہ فلاں ستارہ یہ کام کرتا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ جو یونانی مذہب ہے نا، وہاں بھی ستارہ پرستی تھی. یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو انگریزی مہینوں کے، رومن مہینوں کے نام ہیں، یہ ستاروں کے نام پر ہیں. ہندوستان میں ہمارے یہاں جو ہفتے بھر کے نام ہے نا، سنیچر، اتوار، پیر، منگل. یہ منگل کہتے ہیں سیارہ ہے، زمین اور نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، جس کو مریخ کہتے ہیں ہم. شنی کہتے ہیں زحل کو کہا جاتا ہے. یہ ستاروں اور سیاروں کے نام پر اور ان کی چالوں کی بنیاد پر دنیا کے واقعات کو بندھا ہوا مانتے ہیں مشرک قومیں عام طور سے. ہاں، یونانی قوم، ہندو قوم میں ستارہ پرستی ہے. عرب کے مشرکین کے یہاں بھی یہ چیز تھی. سورج گرہن، چاند گرہن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کی کہ کسی کے مرنے اور جینے سے یہ گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہ مانتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ مختلف ستاروں کے نام پر اس کے بارے میں جس طرح کا عقیدہ اور تصور وہ کرتے تھے، بدعقیدگی تھی، اسی کے لحاظ سے انہوں نے ان کے بت بھی بنا لیے تھے۔ فلاں ستارہ ایسا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی شکل صورت ایسی ہونی چاہیے، اپنے ذہن و دماغ سے گڑھ کر ان کی شکل و صورت تراش، جیسے عام مشرکین کے ہاں، مورتی پوجا کرنے والوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا، نجوم کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما جنّا، یہاں بھی جو ہے ان آیتوں سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کو خطاب کرنے کا ذکر ہے۔ باپ سے خطاب کیا، توحید کی دعوت دی کہ آپ کیا اصنام کو، بتوں کو معبود بناتے ہو، ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہو، مجاور بنتے ہو، ہاں، اللہ کو چھوڑ کر، تو تمہارا کیا گمان ہے رب کے ساتھ؟ پھر آگے یہ بیان ہو رہا ہے، ابھی ہم سورہ صافات میں بھی یہ بیان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ رات کی تاریکی جب چھا گئی تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، یہ ستارے کو دیکھا، رآ کوكبا، ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، اجھل ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب اختصار کے ساتھ کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو کبھی شرک کرنے والے نہیں تھے، پھر ستارے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے، تو کیوں کہا؟ کیا رب مان کر کہا تھا؟ نہیں، عقیدے کے طور پر نہیں کہا تھا۔ یہ اس کو الزام قسم کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اپنے مخالف کو کوئی بات اگر سمجھانی ہے تو اس کی بات کو فرض کیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نا کہ یہ ستارہ، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیا، اب اس کو رد کرنا مقصود ہے۔ تو یہ بطور ناظر، یعنی حضرت ابراہیم نے غور و فکر کرنے والے کے، علامہ ابن کثیر کا بڑا اچھا پیارا جملہ ہے کہ بطور ناظر یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہی تھی، بلکہ بطور مناظر کہی تھی، مناظرہ کرتے ہوئے، رد کرنے کے لیے۔ ہاں، میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ نہیں، پھر سورج چاند نکلا تو کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ سمجھانے کا انداز، اب باپ کے بعد، گھر کے بعد قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ بڑا ہے۔ اب جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، اگر میرے پروردگار نے مجھے راستہ نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار جو ہے وہ راستہ ضرور بتاتا ہے۔ رب جیسے کھانا پینا دے رہا ہے ویسے ہدایت بھی دے گا۔ یہ لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ راستہ اختیار کرو جو ہمارے پالنے پیدا کرنے والے نے ہم کو بتایا ہے، جو پسند کرتا ہے۔ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی، ہدایت نہیں دی، تو میں بھی ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا کہ وہ چمکتے ہوئے نکل رہا ہے، فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ مظاہر قدرت میں ننگی آنکھ سے جو چیزیں آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں اس میں سب سے بڑا سورج چاند ہی ہے، سورج اور اس کے بعد چاند۔ تو سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے دیکھے کیا پیارے انداز میں سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی انی بریء مما تشرکون، قوم کے لوگوں جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ستارہ نکلا ڈوب گیا، چاند نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا اور پھر اس کے بعد یہ بھی غروب ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور جس نے ان کو پیدا کیا اس کے احکامات کے پابند ہیں، یہ خود دوسرے کے حکم کے، اپنے خالق کے مخلوق اور بندے ہیں، اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی کی ماننا چاہیے جس نے ان کو پیدا کیا، نہ کہ ان کو۔ قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں، اپنا رخ یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی توحید کو مان رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی تکوینی اور عقل کی دلیل ہے، قوم کے سامنے عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ تم جو مان رہے ہو اس کی روشنی میں چلو ٹھیک ہے مان لے، جب یہ نکل کے ڈوب گیا تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ جو خود ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، مطلب کسی اور کے حکم کو مان رہا ہے، تمہاری بات کو کیسے مانے گا؟ تم کو کیسے فائدہ اور نقصان پہنچائے گا؟ سمجھانے کا بہت ہی پیارا ڈھنگ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ توحید کی دعوت، عقیدے کی تعلیم، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو جیسے یہ سورج چاند ستارے ہماری قسمت نہیں بنا سکتے، ہماری قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، کائنات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ویسے اللہ کے سوا کوئی بھی، نہ یہ گنڈا تعویذ، نہ جادو ٹونا، نہ کوئی بیماری کورونا، کسی سے بنیادی طور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنا، امید رکھنا
اس کا مرکز کون ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، میں ایک طرف رخ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا وحاجہ قومہ، قوم نے ان سے جھگڑا کیا اور پھر ان سے جو ہے سخت رویہ اور برتاؤ کرنے کی بات کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیارا جواب دیا کہ تم اس کے بارے میں اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو اس سے نہیں ڈرتے، اور جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے میں اس سے ڈروں؟ ہاں، ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہے کہ لوگ اللہ سے نہ ڈر کے گناہ کرتے ہیں اور ہم ان سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی کریں۔ آج ہم سب کرتے ہیں، بڑے لوگوں سے ڈر گئے، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، لوگوں کی ناراضگی منظور نہیں ہے۔ امتحان ہو رہا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پہ کوئی بڑے پیمانے پہ۔ ہمارا یہ گناہ شرک کے درجے تک، کھلے شرک کے درجے تک چاہے نہ پہنچے، لیکن یہ خامی اور کمزوری آج بہت سارے انسانوں میں اور اکثریت میں نظر آئے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ہم نے حجت دی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب قوم کا بھی معاملہ بڑھا، آگے معاملہ گیا، تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم سے ان کے پروردگار کے سلسلے میں جھگڑا کیا، مناظرہ کیا؟ ہاں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی میں رہتے کہ ہمارے پاس تو حکومت ہے، وہ تو کمزور ہے تو ہم حق پہ ہوئے، دولت پراپرٹی ہمارے جتھا بڑا ہے، تعداد زیادہ ہے، چندہ زیادہ جمع ہو رہا ہے تو ہم حق پر۔ تو نمرود حق پہ تھا، حضرت ابراہیم ناحق تھے؟ کہ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو یہی ہے اور ان کے پاس تو وہی ہے، تو کیا یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناحق تھے؟ جو لوگ اکثریت اور اقلیت کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اقلیت میں تھے، تو کیا یہ کہیں گے کہ اکثریت صحیح تھی؟ اس وقت تو یہ اکثریت اور اقلیت حق اور باطل کا قاعدہ نہیں ہے۔ دولت، حکومت اللہ کی رضامندی اور پسندیدگی یا اللہ سے نزدیکی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو اللہ نے سلطنت دی تھی، حکومت دی تھی، وہ ابراہیم کے رب کے سلسلے میں ان سے جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، دربار میں حاضر کیا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا۔ کس کو مانتے ہو بھائی؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے یحیی ویمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حقیقی معنی میں دیکھیں تو اللہ کے سوا یہ صلاحیت کائنات کی کسی ہستی میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں۔ لیکن پاگل تھا، مشرک کا دماغ الٹ جاتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو ایسا کر سکتا ہوں۔ تفسیروں میں ہے کہ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو کہا چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا، کہا دیکھو اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو زیادہ باریکی میں نہ جاتے ہوئے ایک دوسرا سوال اس کے سامنے پھینک چھوڑ دیا، جس کا وہ جواب نہ دے سکے، اس کی موٹی عقل بھی۔ تو اللہ حضرت ابراہیم نے کہا قالا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایک نظام بنا کے چلا رہا ہے۔ اب تجھ کو دعوی ربوبیت ہے، الوہیت ہے، تو اس نظام کو چینج کر کے، بدل کے تو مغرب سے نکال کے بتا دے۔ فبہت الذی کفر، تو یہ کافر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا، حیران و ششدر رہ گیا، انگشت بدندہ ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ توحید کی دلیل جن کو تم پوچھتے ہو، قبروں کو، انبیاء کو، صالحین کو، جن کے نام پر نظر و نیاز کر رہے ہو، قربانیاں کر رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، ہاں، جن کے مشاہد کا طواف کرتے ہو، فلاں شریف اور فلاں شریف کے سفر کرتے ہو، اجمیر شریف، کلیئر شریف اور فلاں شریف، ہاں، احمد آباد کے فلاں بزرگ اور فلاں جگہ کے فلاں بزرگ، ان کے چکر لگاتے ہو، اس کو اس پر رکھ لیجئے کہ کیا ان میں سے کسی کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ مغرب سے سورج نکال دے، وہ زندہ کرنے اور موت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جب ان کو یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ آپ کو ایک دانہ جو آپ کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ اس سے ہٹ کر دے نہیں سکتے۔ اللہ نے جو ایک دانہ لکھ دیا ہے وہ چھین نہیں سکتے، پوری کائنات مل کر، پھر کسی اور سے کیوں مانگنا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں یہ تعلیم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم کا ہم کو یہ کردار ملا کہ آپ نے دعوت شروع کی تو خود کی پہلے اصلاح کی، غور و فکر کیا، توحید مضبوط کی، اپنے آپ کو شکر گزار بنایا، اللہ کا قانت بنایا، فرما بردار بنایا، حنیف بنایا، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اپنے باپ کو تبلیغ کی دعوت کا کام گھر سے شروع کیا، باپ کو تبلیغ کی، گھر سے نکال دیے گئے، قوم کو تبلیغ کی، قوم ناراض ہو رہی ہے، بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ کے پاس توحید پیش کی، بلا کسی خوف و خطر کے۔ تمام قسم کے
اسباب جو حضرت ابراہیم دعوت کے لیے اختیار کر سکتے تھے اختیار کیا. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا. میں یہاں سورہ صافات کی آیت میں اپنے قوم کو اپنے باپ کو خطاب کیا, اس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے قرآن کے دوسرے مقام سے مثال پیش کی کہ اپنے باپ کو کیسے دعوت دی, اپنی قوم کو کیسے دیا, بادشاہ کو کیسے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سوال کیا کہ کیا تم گڑھ کر معبود بنا رہے ہو کہ یہ خواجہ ہیں, یہ مشکلات کو حل کر دینے والے بابا بزرگ ہیں, پیر صاحب ہیں, بت ہیں, کہ جو قبر پرستی کرتے ہیں اور مختلف بزرگوں کو مختلف نام دیتے ہیں کہ یہ غوث ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ خواجہ ہیں, یہ اولاد دینے والے ہیں, یہ بیماری سے یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابراہیم کے اس سوال میں افکن آلہۃ, کیا گڑھ کر تم نے معبود بنا لیے؟ وہ بتوں کو بنائے تھے, تم قبروں کو بنا رہے ہو, بزرگوں اور صالحین کو. بات ایک ہی ہے, آپ ناراض ہو تو ناراض ہو. میری اس بات کو سن کر قبروں کو پوجنے والوں کو غصہ آئے گا, اور آنا بھی چاہیے, لیکن اس غصے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ محسوس ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ رخ ان کے لیے بھی ہے جو اللہ کے سوا بزرگوں کو, قبروں کو پوج رہے ہیں. وہ گڑھ کر ان کو جو ہے یہ نام دے رہے ہیں کہ یہ ایک غریب نواز ہیں, یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے, یہ غوث ہے. اللہ نے یہ نام نہیں دیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. حضرت یوسف نے جو کہا تھا اپنے قیدی ساتھ, یہ صرف نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا کہ یہ غریب نواز ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ غوث ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ اب اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے تو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اور انبیاء کا قصہ کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں کہ اولاد بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, یہاں بھی آگے آیت آ رہی ہے کہ اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. دنیا کے جتنے بھی اولیاء اور صالحین ہیں غیر نبی, سب مل کر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیر کی دھول نہیں بن سکتے. کسی پیغمبر کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ سارے اولیاء نہیں پہنچ سکتے. متفقہ بات ہے, جو نہ مانے وہ کافر. قرآن و حدیث سے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ درجہ, اور آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم خود اس کی طاقت نہیں رکھتے, تو آپ سے بہت کم درجے کے اولیاء صالحین یہ اولاد دے سکتے ہیں کیا؟ یہ بیماری سے شفا دے سکتے ہیں کیا؟ سوچئے توحید کی کتنی واضح دلیلیں ہیں. اور حضرت ابراہیم جھنجھوڑ رہے ہیں قوم کو کہ افکن آلہۃ, کہ یہ جو بت ہیں, معبودان باطلہ ہیں, یہ ان کو گڑھ کر تم نے اللہ کے سوا بنا رکھا ہے. تریدون, تم ان کو چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین, تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب العالمین کا مطلب جو تمام جہانوں کا رب ہے, پالنے پوسنے والا ہے, وہ تم کو پال رہا ہے, کھانا دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, بیماری اور شفا دے رہا ہے, تم کو زندگی اور موت وہی دیتا ہے, اولاد وہی دیتا ہے, گھر وہی دیتا ہے, کاروبار وہی چلاتا ہے, ہاں بیماریاں اور شفا وہی دیتا ہے, ہر چیز وہ دیتا ہے. رب العالمین وہ ہے. اب تمہارا باپ ایک آدمی ہے اور تم بولتے ہو کہ تو باپ نہیں ہے, فلاں میرا باپ ہے, پڑوسی میرا باپ ہے. کیسا لگے گا؟ باپ کو کیسا لگے گا اور ماں کو کیسا لگے گا؟ یہ تو باپ ماں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ باپ پیدا نہیں کرتا, صرف رشتے کی صفائی کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. لیکن اگر کوئی بول دے کہ نہیں فلاں کو میں اپنا ابا مانتا ہوں, تو وہ باپ کو گالی دینا کہلائے گا. اس سے کروڑوں لاکھوں اور ناقابل اعتبار گناہ بڑا, ناقابل شمار بڑا یہ جھوٹ ہے کہ آپ کھا رہے ہیں رب کا اور گا رہے ہیں بابا کی, کسی اور بت کی. حضرت ابراہیم وہی کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین کا کھا پی رہے ہو, سب کچھ استعمال کر رہے ہو, اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کرتے ہو, اور پوج رہے ہو دوسروں کو معبود بنا کے گڑھ کے کہ یہ ہمارا کام بنائے گا, یہ اولاد دے گا, یہ بگڑی بنائے گا, اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں, اس کے سامنے یہ پیش کریں, اس کے سامنے جھکیں. تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوڑ دے گا تمہیں؟ معاف کر دے گا؟ نہیں. اگر اس طرح کرو گے تو اللہ کے یہاں معافی نہیں ملے گی, ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا. شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. قرآن حدیث سے اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا, شرک کو نہیں معاف کرے گا. ایک معنی تو یہ ہے فما ظنکم برب العالمین کا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو معبود بنا رہے ہو جو خود مخلوق ہیں, تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, تراشے ہوئے ہیں. دوسرے مقامات پہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, تو ان کے اندر کیا خصوصیت آ گئی؟ تم خود بنا رہے ہو اور ان کو پوج رہے ہو, کیا خصوصیت آ گئی؟ تو کیا رب العالمین میں کوئی کمی آ گئی؟ ہر اس مشرک سے جو قبروں پہ بھی جاتا ہے, ہمارا سوال ہے کہ آپ کسی بابا سے اولاد کیوں مانگتے ہو؟ کہ اللہ اولاد دینے میں کچھ کمزوری آ گئی اللہ کو؟ بارش بیماری سے شفا اور بچاؤ غیر اللہ سے مانگتے ہو,
आले बैत से मांगते हो, अली को पुकारते हो, हजरत अली को, उनके अहले बैत को और दूसरों को अगर पुकार रहे हो, तो क्या तुम्हारा गुमान रब्बुल आलमीन तो वो है। अब रब्बुल आलमीन के अंदर कमी कमजोरी आ गई कि तुमको रोजी नहीं दे सकता, औलाद नहीं दे सकता, तुमको बीमारी से बचा नहीं सकता, तो तुम फला दर दूसरे दर पे जा रहे हो, क्या समझ रहे हो रब्बुल आलमीन को। ये दूसरा माना हुआ इस आयत का। अल्लाह ने आगे कहा कि अब कौम के लोगों ने जब उनको कहा कि रब्बुल आलमीन को तो तुम नहीं मानते, वक्त तो है ना, रब्बुल आलमीन को जब तुम नहीं मानते, चलो हम जिनको मानते हैं, हमारा मेला है, कौमी त्यौहार है, उसमें शरीक हो। हज़रत इब्राहिम की दावत के बाद यहाँ एक दूसरा जिक्र हो रहा है कि तुम्हारा गुमान क्या है रब्बुल आलमीन के बारे में। अब कौम के त्यौहार का, मेले ठेले का वक्त आया, तो फनज़र नज़र, कौम ने कहा चलो हमारे साथ। इसकी तफसील सूरह अंबिया में थोड़ी सी अलग अल्फाज में है, एक दूसरे से कुरान की तफसीर भी हो जाती है। फनज़र नज़रतन फिन नुजूम, तो उन्होंने सितारों पर एक निगाह डाली। जैसे आदमी कुछ सोचने के लिए सर उठाता है, एक माना तो ये है। या कौम को ये मुगालता देना चाहते थे कि सितारों की गर्दिश की वजह से आज मेरा मामला ठीक नहीं है। फ़क़ाल इन्नी सकीम, और कहा कि मैं बीमार। एक हदीस में, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी में 3 झूठ के अलावा कोई झूठ नहीं बोला। सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की। और हदीस मेराज में भी इसका तज़किरा, क्या नाम है वो जो हदीस शफाअत में लंबी हदीस, उसमें भी है कि हज़रत इब्राहिम इन्हीं 3 गलतियों लफ्जिशों की वजह से कहेंगे कि मुझे ये याद आ रही है, मैं अल्लाह से बहुत खौफज़दा हूँ, तुम मूसा के पास जाओ। ये जो 3 झूठ वाली हदीस हैं, आज के कुछ अकल परस्तों को, माजी में सबसे पहले ये हदीस खटकी फ़खरुद्दीन राजी को, फिर हमारे यहाँ अक्ल परस्तों को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसकी तरदीद की है, लेकिन बहुत संभल कर और इल्मी अंदाज में। लेकिन उसके बाद मौलाना अबुल आला मौदूदी और दूसरे कुछ उलमा ने इसकी तरदीद की और ये कहा, ये लोग कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस को रद्द कर दिया जाए। हाँ, एक नबी की शख्सियत पर हर्फ आता है, इसलिए उनको बचाने के लिए इस हदीस के रावियों को रद्द कर दिया जाए, ये बेहतर है। बोलने में बात अच्छी लगती है, लेकिन उनको समझा ही नहीं है। ये जो हदीस है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनाकिब और तारीफ को बयान करती है। हज़रत इमाम बुखारी ने मनाकिब इब्राहिम, इसमें तारीफ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल बताई जाती है। 120 साल की उम्र में झूठ बोला तो 3 झूठ ये बोला। कौन सा 3 झूठ है? ये झूठ साहिरी तौर पर झूठ है, हकीकी तौर पर झूठ नहीं है। मैं तफसील में अगर जाऊं तो इसके लिए आधा 1 घंटा चाहिए मिसालों से बयान करने के लिए, और मैं इसको मुख्तलिफ मौकों पर बयान कर चुका हूं। उस तफसील के बगैर इख्तिसार से यह जिक्र करूं कि इन 3 झूठों का ताल्लुक में से 2 तो कुरान में है। अब अगर आप कहते हैं कि ये 2 झूठ नहीं है बल्कि इसकी ये तावील है, तो हदीस में जिन 3 झूठों को बयान किया गया है तो 2 तो यही है। तो जैसे यहां आप तावील कर रहे हैं, वहां हदीस में भी तावील कर दें, और बात भी सही है। ये वो झूठ नहीं है जिसकी वजह से किसी को मुजरिम या गुनहगार माना जाए। इसमें से 2 तो अल्लाह की तबलीग और दीन के लिए बोला, तौहीद के लिए बोला। हकीकी झूठ वो होता है जिसमें कम से कम 2 शर्तें पाई जाएं। एक तो ये शर्त कि वो बात खिलाफ वाक़या हो, एक बात आप कह रहे हैं लेकिन वो हकीकत के खिलाफ है, ये एक चीज होगी। दूसरी ये कि जिससे आप कह रहे हैं उसको आपका मकसद धोखा देना है, धोखा देना। हज़रत इब्राहीम के 3 झूठ को आप देखेंगे तो तीनों में ये 2 चीजें आपको नहीं मिलेगी, दोनों में से कोई एक मिलेगी। जैसे यहां कहा कि मैं बीमार, तो कौम ने समझा कि जिस्मानी तौर पर बीमार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़हनी बीमारी और रूहानी बीमारी का जिक्र कर रहे हैं कि एक नबी के लिए इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है कि कौम तौहीद का सबक मानने के लिए तैयार नहीं। अब बाज़ उलमा ने कहा कि हर इंसान कुछ ना कुछ हर वक्त बीमार होता ही है, तो हज़रत इब्राहीम का बीमारी की तरफ इशारा दूसरी तरफ था। कौम ने समझा कि जिस्मानी तौर पर बीमार है, एक बात ये। दूसरा आगे आ रहा है कि बड़े वाले ने बुतों को तोड़ा होगा, वहां भी दावत व तबलीग मकसूद है। कौम ने धोखा नहीं खाया, कौम ने मान लिया क्या कि हाँ खूब बुत ने तोड़ा था। अगर मान लेते तो आग में नहीं डालते, सजा देने की बात ना करते। मतलब यहां मुखातब को खिलाफ वाकया बात तो थी, हज़रत इब्राहीम ने तोड़ा लेकिन कहा बड़े वाले ने तोड़ा, लेकिन कौम को धोखा नहीं हुआ, माना नहीं। जिनको कह रहे हैं वो धोखा देने के लिए नहीं, समझाने के लिए, इसलिए यहां झूठ की दूसरी शर्त भी नहीं पाई गई। ये ऐसे ही है जैसे हज़रत तलहा से, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला से उनकी बीवी उम्मे सुलैम ने कहा था कि बच्चा अब ठीक है, जबकि बच्चा मर चुका था, अब आराम से है। तो उन्होंने समझा कि सेहत अच्छी हो गई, लेकिन उनका मकसद था कि अब इंतकाल हो गया तो सारे दुखों से आजाद हो गया।
یہ ایک حیثیت سے جھوٹ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بہت پسند آئی، اس کو جھوٹ نہیں، اصطلاح میں تعریض کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ہجرت کے سفر میں کوئی پوچھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بڑا لطیف اور تعریضی جواب دیتے تھے کہ رجل والرجل یہدینی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھ کو راستہ بتاتے ہیں۔ سننے والا کیا سمجھتا کہ یہ جو راستہ سفر کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد کیا ہوتی تھی کہ زندگی جینے کا راستہ، دین شریعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ایک پہلو سے اس کو لغوی اعتبار سے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ جو گناہ ہے، لغزش ہے، اللہ کے ہاں پکڑنے کے لائق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا جو کہا تھا، اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، اور بعد میں خود حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بعد میں ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے جو ہے بیوی بہن کیسے کہا، تو کہا کہ ہر مسلمان اسلامی رشتے سے بھائی بہن ہوتے ہیں، میں نے اس رشتے سے کہا۔ وہاں مقصد تھا عزت اور جان بچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق مارنا، ان تینوں چیزوں میں مقصود نہیں تھا۔ اس لیے یہ تین جھوٹ حضرت ابراہیم کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ مقام بتا رہے ہیں، ان کی صدیقیت پر کوئی حرف اور داغ نہیں آتا اس، بلکہ ان کی تعریف کے لائق ہے یہ چیز۔ تو کہا میں بیمار ہوں، یہاں بیماری کا مقصد کیا تھا کہ قوم کو سبق سکھانا۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ جب سمجھایا اور قوم نے نہیں مانا تو حضرت ابراہیم نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ سمجھانے بجھانے سے اب میں تنگ آ چکا ہوں، وہ تو پورا ہو گیا، اب ایک اور کام کروں گا، ان بتوں کی خبر لوں گا۔ اور اسی موقع کی تلاش میں تھے، اسی بنیاد پہ کہا میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، جب دیکھا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو پیٹ پھیر کر ان سے مڑ گئے، چلے گئے۔ قوم کے سارے لوگ میلے ٹھیلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ یہاں ہم یہ بھی استدلال کر سکتے ہیں اگر غلط نہ ہو کہ آیت کے سیاق سے حضرت ابراہیم مشرکین کے ساتھ شرک و کفر والے تہوار میں، میلے میں، جترا میں، عرس میں، سب اکٹھا کہہ رہا ہوں میں، عرس بھی ویسا ہی ہے، شریک نہیں، کیونکہ وہ بھی شرکیہ اور غیر اسلامی اجتماع ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس قسم کے میلوں میں، اجتماع میں ایک مومن بندے کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین کے جترا میں، میلوں میں، خصوصی تہوار میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اور بھی واضح دلیلیں ہیں، حضرت ابراہیم کا بھی یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراغ الی آلہتہم، جب قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے پیٹ پھیر کر حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، تو حضرت ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس دبے پاؤں پہنچے، فقال، اور کہا الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ جو تمہارے سامنے چڑھاوے ہیں، حلوے، مانڈے اور دوسری چیزیں رکھے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بت بول نہیں سکتے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے باپ سے بھی کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پھر کیوں پوچھتے؟ تو یہاں جو پوچھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ سن رہے ہیں، یہ استہزاء کے طور پہ کہ تم کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، عبادت کے، اب تم کھا نہیں رہے ہو، اتنی سارا چڑھاوا دیا ہے، کھا لو، حرکت کر کے بتاؤ۔ ہے نا قرآن میں کہ یہ سب مل کے بھی سارے معبودان بات ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان کے آگے سے ان کے چڑھاوے کا کوئی سامان لے کے جائے تو یہ اس کو واپس چھین نہیں سکتے، مکھی سے واپس چھین نہیں سکتے تو دشمنوں سے، کورونا وائرس سے، HIV سے، فلاں اور فلاں بیماری اور تکلیف سے آپ کو بچا لیں گے؟ سوچئے۔ ہاں، ایک نو مسلم نے سوال کیا تھا، میں نے شاید اس سے پہلے تفصیل سے بتایا، ساؤتھ کا، اس نے کہا کہ میں ہندو تھا تو پوچھا کہ بھئی ہمارے رامائن میں ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ جب راون نے سیتا کو اٹھا لیا تو رام کو خبر نہیں ہوئی، اور پھر جب خبر بھی ہوئی تو وہ ہنومان اور ان کی فوج سے مدد مانگنے گئے، تو جب سیتا کے اٹھائے جانے پر، اغوا کیے جانے پر رام جی کو خبر نہیں ہوئی تو ہماری تکلیف کا اور دکھ کا ان کو کیسے علم ہوگا؟ ہم مصیبت میں ہیں، پیڑھا میں ہیں، تکلیف میں، کیسے علم ہوگا؟ وہ ہماری کیسے سنیں گے؟ اور جب اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ کہا یہ سوالات اٹھتے تھے، میں پوچھتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا، وہی سوالات حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، اور یہاں پوچھ رہے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ بتوں سے کہا ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، بات کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو حضرت ابراہیم داہنے ہاتھ سے ان پر توڑنے، ان کو مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، راغا اور بالیمین داہنے ہاتھ سے، ضربن مارنا، ان بتوں پر پل پڑے، ان کو توڑنا شروع کیا۔
اس سے پتہ چلا کہ بت شکنی بھی سنت ابراہیمی ہے اور بت گری سنت آزری ہے. آج ہماری قوم میں پیشوا آزری سنت ابراہیمی سے زیادہ رائج ہے. لوگوں نے الگ الگ کوئی شخصیت کا کوئی بزرگوں کا بت تراش کے اس کو پوج رہا ہے کسی بھی دوسری شکل میں. بعض لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ بس سجدے اور رکوع کی کمی رہ گئی ہے, ورنہ سیٹھ صاحب اور فلاں صاحب جو کہیں گے ہم مان لیں گے, وہی حق پہ وہی صحیح, وہی جو کہہ رہے ہیں وہ قابل تعمیل ہے. رکوع سجدہ صرف رکے ہوئے ہیں کسی مصلحت سے. بہرحال حضرت ابراہیم کا یہ عمل سنت ہے. لیکن یہاں ایک بحث جو خاص طور سے ذکر کروں نوجوانوں کو, ہمارے یہاں جوشیلے جذباتی تحریکی لوگ نوجوانوں کو جوش دلاتے ہیں, جہاد نہیں ہے کیا, ابراہیم نے بت نہیں توڑا. اب آج آپ جا کے کسی مندر میں یا کسی جگہ بت توڑیں گے تو کیا رد عمل ہوگا؟ اور کچھ لوگ اس کو پیش کر کے کہیں کہ توڑ دو, اللہ کے رسول نے پختہ قبروں کو توڑوایا تھا, جا کے توڑ دو. توڑنا چاہیے, لیکن کب؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھلے تمام مراحل اور توحید کی دعوت کے اسٹیپس آپ نے گزار دیے تب, حجت پوری کر لے تب. اور جب آپ کے اس عمل سے فائدے کی امید ہو اور پلٹ کر جو نقصان کا خدشہ ہے وہ اس سے بڑا نقصان نہ ہو, یہ یقین ہو, تب یہ کر سکتے ہیں. آج تو فساد کروانے کے لیے کوئی شخص جو ہے سور کاٹ کے کسی مندر میں ڈال دیتا ہے, ہندو مسلم فساد ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی جان مال پر بناتی ہے. ایسے میں کیا یہ ایک عمل جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہوگا. افغانستان میں طالبان نے اپنے حکومت کا جب ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بامیان کے پہاڑی پر جو گوتم بدھ کا بت تھا اس کو بم سے اڑایا, اس کے چہرے کو اڑا دیا, پورے اس میں پہاڑی میں تراش کر وہ بدھ بنایا گیا تھا. تو دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے اس کی مذمت ہونے لگی, کچھ لوگ اس کی تائید کرنے لگے. مسلمانوں میں یہ بحث چھڑی کہ ان کا کام صحیح تھا یا غلط. تو آخری جواب یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک آپ نے بتوں کو نہیں توڑا تھا, نکالا نہیں تھا. جب فاتح کی حیثیت سے آئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اب فتنہ اور فساد نہیں ہوگا, تب کعبۃ اللہ کو, بیت اللہ کو اس گندگی سے صاف کیا 360. تو جب ہم کو قوت مل جائے, طاقت مل جائے, تب ہم بتوں کو صاف کریں, توڑیں, پختہ قبروں کو توڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بھی توڑوایا جب قوت ملی, طاقت ملی. تو یہ حکمت دعوت میں ملحوظ رکھنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے اسٹیپس سے گزر چکے تھے, اور اب آپ کے سامنے, مشرکین کے سامنے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم یہاں کریں اور دوسرے مسلمان خطرے میں پڑے. اچھی طرح دماغ میں رکھیں. تو حضرت ابراہیم ان پر پل پڑے, ان کو توڑ دیا, توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, جب پہنچے تو حضرت ابراہیم کی طرف جو ہے تیزی سے دوڑے بھاگے چلے آئے. یزفون تیزی سے آنا, یسارعون کا معنی ہے. ہاں, اب یہاں اختصار کے ساتھ ہے. وہاں سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ جب بتوں قوم کے لوگ واپس لوٹے, بتوں کا یہ حال دیکھا, ہاں, بڑے کو چھوڑ دیا, بڑے کے گلے میں ہاتھ میں کلہاڑی ڈال دی حضرت ابراہیم نے, چھوٹوں کو سب کو توڑ دیا. ایک ہی جگہ پہ سارے بت تھے بت خانے میں. تو قوم کے لوگوں نے جب یہ حالت اور منظر دیکھا تو کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, ارے ہمارے معبودوں کے ساتھ, بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے, ظالمین میں سے. ہاں, شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی رحمہ اللہ کہ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ظالم کہا جس نے بتوں کو توڑا, جبکہ یہ ان کی خیر خواہی کے لیے تھا, توحید کی دعوت کے لیے تھا, یہ عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق تھا. یہ انصاف تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف پلٹو, دوسروں کی عبادت. اور مشرکین ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کے ظلم کر رہے تھے, ظالم تھے یہ. لیکن ظالم لوگ انصاف کرنے والے کو ظالم کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو ظالم کہا گیا. اس لیے دعوت کا کام کرنے والے علماء, نیک, صالحین کو اگر کوئی الزام دیا جاتا ہے, کوئی نام دیا جاتا ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریت رہی ہے قوم دنیا کی کہ برے لوگ اچھے لوگوں کو برا کہتے ہیں, برے القاب سے نوازتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جس نے کیا ہے بڑا ظالم ہے, ظالمین میں سے ہے. تو جواب میں قوم کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى, ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے, یذکرہم, جو ان کا ذکر کر رہا تھا, ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا. ہاں, یقال لہ ابراہیم, حضرت ابراہیم گویا نوجوان تھے. نوجوانی میں حضرت ابراہیم کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, ہمارے نوجوان کیا کارنامے انجام دیتے. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ان کو سنا. ہاں, ابراہیم اسے کہتے ہیں.
تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس کو لاؤ پکڑ کر قوم کے بیچ میں حاضر کرو. تو لوگ یہاں بھی دوڑے بھاگے ان کے پاس گئے. تو حضرت ابراہیم جیسے ہی وہ لوگ پہنچے کہا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون, کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو, تم اتعبدون جو تم خود تراشتے ہو, تراش خراش کر جسے تم نے خود بنایا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, تمہاری بناوٹ ہے, تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے, اب تم ان کو اپنا. یہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بولے کہ میں نے باپ کو پالا پوسا ہے. بیٹا باپ کو پالے گا پوسے گا؟ سوال ہی نہیں. تو یہ جو بنائی ہوئی چیز ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ میز ہے, ہاں, جس نے بھی بنایا, یہ پلاسٹک کا ہے اگر لکڑی کا ہو, یا یہ مستری نے بنایا, معمار نے بنایا, اب اس نے بنایا تو بنانے والا زیادہ فضیلت والا ہوا یا یہ؟ حضرت ابراہیم وہی سوال کر رہے ہیں کہ تم جس کو تراش رہے ہو, جس کو تم نے بنایا, اس کی عبادت کرتے ہو. سوچو تو صحیح, کہاں ماری گئی تمہاری عقل؟ واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان بتوں کو بھی پیدا کیا جن کو تم بنا رہے ہو. ما تعملون کا دو معنی ہے, جن کو تم بناتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا, یا جو تم اعمال کرتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی مخلوق ہے, ہماری نہیں. جیسا کہ کچھ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی مخلوق ہے, انسان کے اعمال کا خالق خود انسان ہے. یہ ربوبیت میں شرک ہے. ہم جب اللہ کی پیدائش ہے, مخلوق ہیں, تو ہماری جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم بنا رہے ہو, جو تم کچھ کر رہے ہو, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو تم خالق, ہاں, تم بنانے والے, اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو. ایسی کون سی چیز ہے کہ تم رب العالمین کو, جو رب العالمین ہے, بنانے والا ہے, خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کر رہے ہو؟ سورہ انبیاء کی جو آیتیں ہیں اس مقام کی, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عقلی دلیل بھی دی اور شرعی دلیل بھی, کہ یہ جو تم پوجا کر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو, زمین کو, تم کو پیدا کیا. عقل سے غور کرو تو تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو خالق ہے. یہ انسان, یہ اولیاء صالحین, یہ انبیاء, یہ پیڑ پہاڑ پودے, ستارے, سورج چاند ستارے, سمندر, اور دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے, بہائم چرند پرند, سب کے سب مخلوق ہے. ان سب کے اندر اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے, یہ متصرف ہے, یہ محکوم ہے, یہ مخلوق ہے. معبود تو وہ ہونا چاہیے جس کا حکم چلتا ہے, جس کا آرڈر چلتا ہے. تم سوچو کہ جیسے تم نے اس کو بنایا, اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, بھی کائنات کو چلانے والے یہ ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ عقلی دلیل ہے. اور حضرت ابراہیم نے وہاں سورہ انبیاء میں ہے کہ قوم سے یہ کہا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں اس میں گواہ دینے والوں میں سے ہوں. تو یہ نقلی دلیل ہوئی کہ نقل اور شریعت کی دلیل کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا اور جو اس کے رسولوں نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے بعد سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ رسولوں کی گواہی. لہذا ابراہیم علیہ السلام بھی گواہی دے رہے ہیں. تو جتنے لوگ وہ بتوں کو پوچھتے تھے, آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ستاروں کی چال دیکھ کے قسمت کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں. وہ قوم ابراہیم کے راستے پہ, ابراہیم کے راستے پہ نہیں. وہ آزر کے طریقے پہ, ابراہیم کے طریقے پہ نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے. جو قبروں کو پوج رہے ہیں, وہاں سجدے اور رکوع کر رہے ہیں, نظر و نیاز مانتے ہیں, دوسروں سے ان سے ڈرتے ہیں, ان سے امید رکھتے ہیں, ان سے مشکل کشائی حاجت روائی کی بھیک مانگتے ہیں, وہ سب ابراہیم کے طریقے سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. آزر اور ابو جہل کے طریقے پہ ہیں, مانے یا نہ مانے. یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن کو خود بنایا اس کے تم عبادت کرتے ہو. قالوا ابنوا لہ بنیانا, تو لوگوں نے کہا اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ, بڑی عمارت, اور اس میں بڑی آگ جلاؤ. فالقوہ فی الجحیم, اور دہکتی آگ میں اسے ڈال دو. ہاں, وہاں کہا سورہ انبیاء میں کہ جب اس نے ایسا کیا ہے کہ من فعل ھذا بآلہتنا, اور وہ آیت کے بعد کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کیا بات کہی, اس کو جلا دو, حضرت ابراہیم کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابھی میں نے تھوڑا سا شیخ عبد التواب کا اس آیت کی روشنی میں خطاب سنا, بڑا پیارا تھا, بہت خوبصورت بیان کیا کہ ان کو جلا دو. یہ مشرکین کفار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب دلیل کی دنیا میں ان کے پاس ان کا دامن جھولی خالی ہو جاتی ہے, کسی چیز کو ثابت نہیں کر پاتے, تو تشدد, طاقت کے استعمال پر آ جاتے ہیں, چال بازیاں کرتے ہیں. جو جھوٹ کا سہارا لے وے, جو طاقت سے دبانے کی کوشش کرے, وہ حق کی علامت نہیں ہو سکتی. دلائل کی دنیا میں, ہاں, دلائل کے اتمام کے بعد جو کٹ حجتی والا معاملہ پیش آتا ہے, جیسے حضرت عمر نے صبح کو مارا تھا, وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. حرقوہ, اس کو جلا ڈالو.
वंसुरु आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो। कौन कह रहा है? कौम इब्राहिम के लोग। यहाँ बड़ा अच्छा अहले तफसीर ने सवाल उठाया, तौहीद की क्या दलील है कि कितने पागल लोग हैं, मुशरिकीन कितने बददिमाग होते हैं। आज भी अगर किसी बुत को तोड़ फोड़ दिया जाए, हाँ, या कुछ ऐसा, तो उससे सवाल करने वाला है कि जो खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, जिसके बारे में तुम खुद ये कह रहे हो कि अपने माबूदों की मदद करो, तुम्हारी मदद की जरूरत उसे है और वो तुम्हारा माबूद किस एतबार से? तुम इबादत करके उससे मांगते हो ना कि हमको फला फायदा दे दे, नुकसान से बचा ले। इबादत का बुनियादी मकसद यही होता है। तो जब तुम खुद कह रहे हो कि अपने माबूदों की मदद करो, तो उनको पूछ क्यों रहे हो? हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। यहां भी यही कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दहकती आग में डाल दो। फअरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अस्फलीन। तो हज़रत इब्राहीम के साथ उन्होंने मक्र करना चाहा, उनके साथ बुरा चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ही नीचा दिखा दिया। सूरह अंबिया में कहा कि जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालना चाहा, हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह पर भरोसा किया। हज़रत इब्न अब्बास की बुखारी में रिवायत है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कलमा तवक्कुल है। हज़रत इब्राहीम ने उस वक्त कहा जब उनको लोगों ने आग में डालने की धमकी दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उस वक्त कहा जब लोगों ने कहा कि आपके खिलाफ सारे जमातें इकट्ठा होकर आप पर हमला करने वाली हैं, तो उन्होंने जवाब दिया हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, व निअमल वकील, और वो बेहतरीन कारसाज। हमारी जितनी भी मुसीबत के औकात है, हालात है, इन मिल्लत इब्राहिमी में हमको ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें, उससे अपना रिश्ता जोड़ें, दुनिया में भी खैर होगा, और ये यकीन रखें कि बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत हो जाए, अल्लाह हमारे लिए काफी है। यहाँ देखिए, जब हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह पर भरोसा किया, पुख्ता ईमान का मुजाहिरा किया, तो नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व तआला ने वहां सूरह अंबिया में जिक्र किया, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने हुक्म दिया, कहा कि ऐ आग तू ठंडी हो जा इब्राहिम पर, और सलामती वाली। ठंडी इतनी भी ठंडी नहीं कि फ्रीजर हो जाए उसमें, हज़रत इब्राहिम को ठंडक से नुकसान पहुंचे, तकलीफ हो, नहीं, ठंडी के साथ सलामती वाली बन जा। और आप और हम जानते हैं कि वो आग गुलो गुलजार हो गई। अल्लामा इकबाल ने यही बात कही, आग आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। छोटी मोटी बात नहीं है, हमने किस्सा सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, ये छोटी बात नहीं है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा ये हौसला देने वाला वाकया है। बहुत सारी मुसीबतें हैं, मुसलमान नाउम्मीद हो जाते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मुसलमान के खिलाफ साजिश कर रही है, ऐसी तंजीमें बन रही हैं, ऐसा कानून बन रहा है, हमको मुल्क से निकालने के लिए कावानीन बनाए गए, वो जो अभी तहरीक चल रही थी लॉकडाउन से पहले, हाँ, ये सब चीजें, इसकी बुनियाद पर मुल्क से निकाल दिया जाएगा, फिर बीमारी की दहशत, फिर माशी तंगी का मामला, और बहुत सारी परेशानियां। इन सारी परेशानियों के सिलसिले में हमें यह बात दिमाग में जहन नशीन रखनी चाहिए कि सारी मुसीबतों का हल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने में है, उस पर भरोसा करने में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आग की खुसूसियत है जला देना। अल्लाह ताला के पर जब एतमाद किया सैयदना इब्राहीम ने, तो अल्लाह ने आग को जलाने की खुसूसियत से हटा दिया और कहा कि तुम ठंडी और सलामती वाली बन जाओ। है ना, अल्लाह की कुदरत कामिला। किसी को इनकार है? कोई इनकार करेगा तो कुरान का इनकार होगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये वाकया हमें बताता है, हमें हौसला देता है कि हम और आप अल्लाह की तौहीद को इख्तियार करें, उस पर भरोसा करें, उसके लिए जीना और मरना सीख लें। कुर्बानी करते हुए जो कहते हैं कि मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है, इसको अपनी जिंदगी में नाफिज कर लो। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बीका नहीं कर सकेगी, सिवाय उतना जितना अल्लाह चाहे, वो भी इम्तिहान के लिए, दर्जात को बुलंद करने के लिए, जैसे अंबिया पर तकलीफें आती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाकयात किससे सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए दर्स के लिए है, तौहीद सिखाने के लिए, तौहीद के तकाजों को बताने के लिए, तौहीद इख्तियार करने के बाद उसके फायदों को बयान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके खिलाफ बुरा चाहा, हमने उन्हीं को नीचा कर दिखाया। अब अमेरिका हो, हाँ, यहाँ की संघ हो, कोई बड़ी बड़ी तंजीम हो, वक्त की हुकूमत हो, चीन हो, या वो जैसे कि अभी कहते हैं WHO वायरस फैला रही है साजिश के तहत, फअरादू बिही कैदन, कौम इब्राहिम ने इब्राहिम के साथ चाल चली, मक्र किया, बुरा चाहा। ये सब भी दुनिया का और हमारा बुरा चाहते हैं, मुसलमानों का बुरा चाह रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हमने उनको नीचा दिखा दिया। आज अल्लाह तबारक व तआला आज भी हमको बचा सकता है हमारे दुश्मनों की, वो शयातीनुल इंस हो या शयातीनुल जिन हो, उनकी चालों, मंसूबों, कोशिशों को अल्लाह तबारक व तआला नाकाम बना सकता है।
شرط یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں کی طرح توحید اور ایمان کے پابند بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، بات کو میں اختصار میں کھینچوں کہ آگے اللہ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور آگ سے بچ گئے تو اب حضرت ابراہیم کی حجت قوم سے پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، عنقریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ اسی کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اللہ کے دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنا گھر اور وطن عراق کا بابل چھوڑ کر شام کی طرف، جس کو اللہ نے برکت والا بنایا، برکت والا اس اعتبار سے بھی کہ حضرت ابراہیم وہاں جا رہے ہیں، وہاں بسنے جا رہے ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین بنی، سرسبز و شاداب اللہ نے بنایا، اور مختلف قسم کی برکتیں وہاں اللہ نے نازل فرمائی۔ تو اب عراق سے شام کی طرف، شام جو آج کا فلسطین ہے یہ بھی شام میں تھا، اردن ہے یہ بھی شام میں تھا، یہ بڑا زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے، مادی اور معنوی نعمتوں سے اسے نوازا، اس لیے بارکنا حولہ قرآن میں کہا، اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، مجھے راستہ دکھائے گا۔ ہجرت کیسا سفر ہے؟ ہم یہاں سے بمبئی یا دلی یا فلاں اور فلاں جگہ جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار ہے وہاں ٹھہریں گے، یا ہوٹل ہے وہاں قیام کریں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اس طرح کے اخراجات کریں گے۔ جب ہجرت کوئی کرتا ہے دین کے لیے تو اس کے پاس یہ اسباب اور یہ مستقبل کا معاملہ واضح نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، گھر بار کو گھر سے نکالے گئے، اب وطن چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ توحید کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، دین کی خاطر۔ یہ قربانی یا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہجرت، گھر بار کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، میں اپنے پروردگار کے راستے میں جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ جب اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی تو اللہ اس کا بدل دے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ مریم میں بھی اور دوسرے مقام پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل کیا کہ میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں بھی آخر میں کہا، اور اللہ نے کہا یہاں بھی اور وہاں بھی کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق یعقوب کو نافلتاً زائد طور پر عطا کیا، نبوت کا خاندان دیا، دنیا کی اچھائیاں دی، ذکر خیر عطا کیا، ان کے اعمال کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی اور سنت بنا دیا کہ ان کو اگر ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر بدل دیتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ توحید پر عمل کیجئے بھائیو، اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ یہ جو قربانی ہے جس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، اسلام کا شعار ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس کو اس کی روح کے ساتھ جب ہم دینا چاہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کی ایمانی کیفیت کے ساتھ میں، تو یہ یقین جانیے کہ ہم جو چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ڈبل اور بڑھ کر دے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ خاندان شرک کو چھوڑا اور خاندان نبوت دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، دنیا میں ہی، آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو ہے ہی اعلیٰ مقام۔ تو یہ کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اب جب شام پہنچ گئے، اس راستے میں بھی وہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پڑا، اغوا کیا، بیوی پر بری نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جو ہے بادشاہ کو زمین میں دھسا کر معجزانہ طور پر بچایا، اور وہاں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کہا یہ میری بہن ہے۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا، کلمات میں یہ بھی داخل ہے، اس کو میں ذکر نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو کہا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالح بیٹوں میں سے اولاد دے، مجھے صالحین میں سے نواز یعنی اولاد دے۔ اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی۔ علامہ ابن عاشور کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اولاد نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اولاد صالح، نیک ہو، فرما بردار ہو۔ یہ ایسی اولاد اللہ کے بندوں کے لیے، باپ کے لیے آنکھوں، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے اولاد کو صالح کے ساتھ مانگیں، اور اپنی اولاد کو دنیا میں جو چیز سکھائیں نہ سکھائیں، صالحیت اور دین ضرور سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو بھی سکھائیں نیکی ضرور سکھائیں، کیونکہ نیکی دنیا میں بھی ہمارے اور اس کے لیے مفید ہے، اور آخرت کے لیے بھی۔ ہمارے اپنے مرنے کے بعد وہی بچہ ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر دعا مانگے گا جو صالح ہوگا، جس کی اسلامی تربیت آپ نے کی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم نے صالحین میں سے اولاد مانگی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار اولاد کی، بیٹے کی ان کو بشارت دی۔ بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، ہاں، اب اولاد مانگ رہے ہیں، اب غلام حلیم کی کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو حلیم بردبار، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حلیم اولاد
حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور یہی ذبیح اللہ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اسحاق. نہیں، یہ پورا واقعہ ہو جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری پھیری اور جو معاملہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے اسحاق کی بشارت دی انہی آیتوں میں سورہ صافات کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے. اللہ نے ایک بردبار، یعنی یہ بیٹا جو ہم دے رہے ہیں یہ بڑا بردبار فرما بردار ہوگا، بڑا ہو کر بردباری اختیار کرے گا. فلما بلغ معه السعی، اب یہ بچہ، یہ بیٹا جو عطا کیا تھا، دیکھیے حضرت ابراہیم کی دعوت توحید اور توحید کا اختیار کرنے کا ذکر ہوا ان آیتوں میں. اس کے بعد آپ کا قوم سے خطاب اور قوم نے سے دعوت و تبلیغ سمجھانے بجھانے کا، مثال دینے کا، سارے درجات کو گزارا. پھر اس کے بعد بتوں کو توڑ دیا، یہ آخری اسٹیپ تھی. پھر قوم نے پلٹ کر ماننے کی بجائے، یہاں سورہ انبیاء میں یہ بھی موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب ان کو دعوت دی نا تو انہوں نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ تم ہی ظالم ہو، یہ بت بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بڑے والے نے توڑا ہے، اگر پوچھ سکتے ہو تو ان سے پوچھو. تو کہا کہ تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے. تو کہا تم پر اف ہے کہ جو تم سے بات نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہاں تم ان کو پوچھتے ہو. تو قوم نے اس بات کو مان لیا تھا، لیکن پھر فنکسوا علی رؤوسہم، ان کا سر پھر اوندھا ہو گیا، ان کا دماغ پھر اوندھا ہو گیا. اور پجاری نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس سے پھیرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب پوچھا تھا کہ کیوں پوچھتے ہو، تو کہا تھا کہ باپ دادا کو اسی پر پایا. تو قوم کی دلیل یہ تھی کہ باپ دادا کا طریقہ. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے عمل جو لوگ کرتے ہیں، کوئی تعزیہ بنا رہا ہے، کوئی کسی قسم کی بدعت و خرافات کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ میں الٹی سیدھی رسمیں انجام دے رہا ہے، پوچھو کیوں کرتے، تو کہا باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. دین پر عمل نہیں کرنے پر نماز چھوڑ دیا آپ نے فرض، کوئی سماج میں ٹوکتا نہیں ہے، لیکن رسم چھوڑ دی تو گھر کی عورتیں بولتی ہیں ارے یہ اس نے فلاں نہیں کیا، فلاں رسم نہیں کیا، کہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فکر کو بھی توڑا کہ باپ دادا والی بات دلیل نہیں ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا، سورہ انبیاء میں کہا دونوں گمراہی میں ہو. اب ان کو بھی کہا، یہ بہت جرات کی بات ہے کہ گزر جانے والے باپ دادا کو بھی کوئی یہ کہے کہ وہ گمراہی میں ہو، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے. بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی کچھ آیتیں شاید چھوٹ گئی ہیں لکھنے میں، لیکن میں نے مضمون کے اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم نے اس وقت بھی ان کی گویا تنبیہ کی اور خطاب کیا. قوم کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی پورا ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ کس نے توڑا، تو کہا یہ بڑے والے نے توڑا ہے، پوچھ لو اگر یہ بول سکے. تو کہا کہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اف ہے اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو. یہ بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، پھر کہتے. تو پھر ان کو بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی، حضرت ابراہیم کا مقصد حاصل ہو گیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کے تمام مراحل کو گزار لینے کے بعد حجت جب پوری ہو گئی تو نبی اپنی قوم اس وقت چھوڑتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اب وہاں سے نکلے تو شام کی طرف گئے، راستے میں بھی آزمائش ہوئی. شام پہنچنے کے بعد اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم نوازا. اب جب وہ بچہ بھی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا، اب اس عمر میں جب بیٹا دوڑ دھوپ کے لائق ہوتا ہے اور باپ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، تو باپ کو ایسا لگتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اب بیٹے کی پالنے پوسنے میں جو میں محنت مشقت کرتا تھا اس سے مجھے فرصت ملی، اور اب یہ بیٹا میرے بڑھاپے کی لاٹھی سہارا اور میرا ذریعہ بنے گا. تو اس وقت بیٹے کی محبت اور اس کی چاہت اور ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرے موقعوں کے لحاظ سے بڑھاپے میں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا مانگا، صالح اور حلیم اولاد مل گئی. اب اس کے بعد جب وہ دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، جیسا کہ ہم نے کہا. اور خلت کا درجہ کیا ہے؟ محبت سے اونچا، جس میں مشارکت اور مزاحمت نہیں آتی. اب جب بڑھاپے میں اس کیفیت میں حضرت ابراہیم کو یہ اولاد ملی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت 13 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل کی، کچھ لوگ اور بھی باتیں کہتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم کی دل میں، ایک خلیل کے دل میں اللہ کی محبت پورے طریقے سے بھری اور سرشار ہوتی ہے. دل کا ہر گوشہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. لیکن ابراہیم کو جب اسماعیل بڑھاپے میں ملے تو ان کی محبت نے بھی دل کے ایک خانے میں جگہ بنائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان مقصود ہوا اور یہ اظہار بھی کہ خلیل کے دل میں جو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کیا اس میں بیٹے کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کی اس محبت کو ابتلا کے طور پر چھانٹنے اور کسوٹی پر پرکھنے کا اظہار کیا. اللہ تو جانتا تھا
لیکن امتحان کے طور پر اس کو ظاہر کیا اور آگے کہا کہ بیٹے کو آپ قربان کیجئے. یا بنیا قالا، جب وہ دوڑ دھوپ کے لائق ہوئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو سوچو وہ بتاؤ تمہاری کیا رائے. آگے حضرت اسماعیل نے کہا کہ جو حکم دیا گیا پورا کر لیں. اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. منکرین حدیث خاص طور سے نوٹ کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، قرآن. انبیاء کا خواب بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا ضروری ہے. اب حضرت ابراہیم نے کہا، اب یہاں سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو کیا حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے جاننے کے لیے کہا تھا؟ اگر ان کی رائے ہوتی کہ نہیں نہیں میری رائے نہیں ہے تو چھوڑ دیتے حضرت ابراہیم؟ نہیں. حضرت ابراہیم نے یہ جو سوال کیا کہ غور کرو تمہاری کیا رائے ہے، یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے اور نہ کرنے کے لیے نہیں پوچھا تھا. وہ تو کرنا ہی چاہتے تھے اور کرتے ہی. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری اولاد اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کس درجہ تیار ہے، اس کے اندر کس درجہ اللہ کی فرما برداری اور حکم کی تعمیل کا جذبہ ہے، وہ صبر کے تعلق سے کتنا مضبوط ہے. چنانچہ یہ جاننے کے لیے جب سوال کیا تو بیٹے نے جو جواب دیا تو بہترین جواب دیا. اللہ کے توحید والے بندے اور باپ کی فرما برداری کرنے والے بیٹے کا جواب دیا. جواب کیا تھا کہ انہوں نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے. اللہ کا حکم ہے، حکم کو ماننا ہے تو اللہ کی بات بھی مان رہا ہوں، اور آپ میرے باپ ہیں، آپ کی بھی فرما برداری ضروری ہے. آپ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. کوئی معمولی بات ہے، ہاں کوئی معمولی معاملہ اور واقعہ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. ہم سنتے ضرور ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے، ہمیں یہ کہا جاتا تو ہم کہاں کیا جواب دیتے. اللہ نے ان کا ذکر کیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا تو صبر تو کر رہے تھے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں. حضرت اسماعیل بھی نبوت کے سرفراز ہونے والے تھے. ان کا کردار توحید والوں کا، ایمان والوں کا کردار تھا. فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، اللہ کے ساتھ کے حکم کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. قرآن میں ایک جگہ ہے سیرت ابراہیم کے لیے، ایک عنوان وہ بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا وہ اسکول کہ ہم نے اسلام سے کہا اسلم، اسلام لیا، تابع دار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا کہ میں رب العالمین کا تابع بنتا ہوں. تو پورے مسلم تھے، اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر دینے والے تھے. اب یہاں بھی دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، ہاں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کروٹ کے بل، ہاں اس طرح لٹایا کہ چہرہ نظر نہ آئے اور شفقت پدری کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے. محبت آ جائے کہ بیٹے کو کیسے کاٹوں، کیسے اس کے گلے پہ چھری پھیروں، نہیں، اس کا منہ جو ہے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تب ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب کے ذریعے سے ہم نے تجھے جو حکم دیا تھا تو نے اسے پورا کر دیا. بیٹا باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار. آج ہم نیند چھوڑنے کے لیے اللہ کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دین کے لیے ہم انسانوں کی دشمنی اور ناراضگی کو مول لینے کے تیار نہیں ہوتے. سیدنا ابراہیم کی توحید کا یہ عالم ہے کہ اللہ جس سے خوش میں بھی خوش، اللہ جس سے ناراض میں بھی ناراض. اس نے کہا کہ محبوب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی. اس سے پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر. چھوڑ آئے ایک ماں کو اس کے دودھ پیتے بچے کے ساتھ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک تنہا عورت، جنگل، کوئی انسان، کوئی آدم اور آدم ذات نہیں، پیڑ پودے کھانے پینے کا سامان نہیں، ریگستانی علاقہ، جنگل. رات کا سناٹا جب ہوگا تو کیا عالم ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہیں سوچا. بخاری میں روایت ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم جو ابھی شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے، دونوں کو اللہ کے حکم سے مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے. ہاجرہ نے پوچھا بھی کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. کیا اللہ کا حکم ہے جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ میں کہا. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا تب ٹھیک ہے.
حضرت حاجرہ کی بھی، حضرت آل ابراہیم کی قربانی دیکھیے، توحید دیکھیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کا حکم بھی مانیں گے. ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، اذا لا یضیعون اللہ. ہماری ماں حاجرہ کا جواب ہماری ماں بہنوں کو دیکھنا چاہیے، توحید کا تقاضا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم مانیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ پیاس لگتی ہے، وہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ رہی ہیں دیوانہ وار. جبرائیل کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا، جو آج تک ایک نشانی کے طور پر جاری ہے، اور پوری دنیا میں ویسا پانی کوئی نہیں ہے جس میں شفا ہے، جس میں وہ اجزاء ہے جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے. سائنس لیبارٹری کی تحقیق کے بعد بتایا گیا، آج بھی وہ نشانی موجود ہے. اللہ کے گھر میں ایسی کئی نشانیاں آج بھی جیتی جاگتے طور پر موجود ہیں. حضرت حاجرہ کی، اسماعیل کی یہ قربانی اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی، رکن حج بنا دیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو دیوانہ وار. حضرت ابراہیم کی خلت، ان کی اللہ سے محبت کی یہ دلیل تھی. اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، لٹا دیا، چھری چلا دی، ندا آئی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں احسان کرتے ہیں، جو بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو توڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو ہم ان کو ایسا بدلہ دیتے ہیں. آپ اور ہم اچھا بدلہ چاہتے ہیں تو ہم بھی محسنین بن جائیں. قرآن اور حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. یقیناً یہ بڑی صاف اور کھلی ہوئی آزمائش تھی، ابتلا تھی. کیسی ابتلا تھی؟ خلت کا خلیل اللہ نے بنایا تھا نا، تو اب یہ آزمائش تھی کہ اللہ کی محبت کے بیچ میں بیٹے کی محبت آڑے تو نہیں آ گئی. اب یہ آزمائش کی گئی. ابراہیم اس خواب میں، اس آزمائش میں پورے ہوئے تو ندا آ گئی کہ آپ پورے اتر گئے. اور جب پورے ہو گئے، چھری چلا دی گردن پہ، چلانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب ابراہیم کے ذبح، اسماعیل کے ذبح ہونے اور ابراہیم کے ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امتحان تو ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم اس میں اعلیٰ درجات سے کامیاب ہو چکے تھے. اس لیے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تب ہم نے اس کے فدیے میں، اسماعیل کے فدیے میں ایک بہت بڑا عظیم ذبیحہ دیا، جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنت کا ایک دمبا لا کر حضرت اسماعیل کو ہٹا کر حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو رکھ دیا، اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کی جو اللہ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایسی خلوص کے ساتھ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے اللہ کو ہمارا جذبہ پہنچ جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہمارے دل کا تقوی اس کو پہنچتا ہے، قربانی کا گوشت خون نہیں. حضرت ابراہیم کا بھی یہ جذبہ پہنچ گیا تو اسماعیل کو ہٹا کے ایک عظیم ذبیحہ اس کے فدیے میں بدلے میں اللہ نے بھیج دیا. عظیم کہا اس کو، کیوں عظیم؟ لوگ بولیں گے بڑا تو اونٹ ہوتا ہے، اس سے بڑا گائے بیل ہوتی ہے، یہاں دمبا تھا، اس کو عظیم کیوں کہا؟ عظیم اس لیے کہ یہ حضرت اسماعیل کا بدل تھے. عظیم اس لیے کہ یہ اللہ کے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی مقبول قربانی اور عظیم نیکی تھی. عظیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ کے لیے، امت کے لیے ایک شعار، ایک سنت قرار دے دیا کہ اس کو عبادت کے طور پہ تمہیں انجام دینا ہے. عظیم اس اعتبار سے کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا جزا بہت بڑی ہے، اس لیے اس کو فدیناہ بذبح عظیم. ہم نے ان کو ایک عظیم فدیے کے ساتھ ذبیحہ دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین. اور اس کا ذکر ہم نے بعد والوں میں بھی رکھا. حضرت ابراہیم کا بھی ذکر خیر ہے، ان کی قربانی کا بھی وہ جو ہے وہ مشروعیت ہے کہ ہم اس کو انجام دے کر مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں. یہ شعار اسلام ہے. سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلامتی ہے، ابراہیم پر سلامتی ہے. میں ہے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہو کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. دعا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مطلب اعلان کر رہا ہے کہ وہ ابراہیم اس لائق ہیں کہ ان پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح محسنین پر، میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں. دیکھیے یہ حضرت ابراہیم کی سب صفات ہیں، ایمان والا، ہاں، محسنین، احسان والا، ہاں، حضرت ابراہیم کے درجات ہیں، خلت، ہاں. انہ من عبادنا وبشرناہ باسحاق. اور ہم نے پھر اسحاق کی بشارت دی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیل کے واقعے کے بعد ان کی بشارت مل رہی ہے، اور انہی کے بشارت دینے کے لیے دو فرشتے انسان کی شکل میں آئے، اور وہ واقعہ پیش آیا جس کا سورہ زاریات اور سورہ ہود وغیرہ میں تذکرہ ہے. پھر قوم لوط کے پاس جا کے ان پر عذاب نازل کیا اللہ کے حکم سے. تو اسحاق کی بشارت دی، نبی من الصالحین، نبی کے طور پر اور نیکوکار لوگوں میں سے. وبارکنا علیہ، ان پر بھی ہم نے برکت دی، ابراہیم پر، وعلی اسحاق،
اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما۔ اب آخری جملے سے پہلے ایک بات یہ بھی کہ سورہ انبیاء اور دوسرے مقام میں کہا کہ ہم نے انہیں اسحاق کی بھی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد نفل طور پر یعقوب کی بھی بشارت دی۔ بیٹا مانگا تھا، پوتے کی بھی بشارت دی، اور یہی یعقوب علیہ السلام اسرائیل اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء انہی کی اولاد میں آئے، حضرت ابراہیم کے سلسلے میں۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، پوتے یعقوب نبی، پر پوتے یوسف نبی۔ انبیاء کا خاندان دے دیا، مشرک باپ کو چھوڑا تھا، دنیا میں ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑے اس سے بہتر اللہ نے دیا، اور پھر نبوت کا سلسلہ آیا۔ حضرت اسماعیل آپ کے بیٹے، اسماعیل کی نسل میں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم کا اعزاز۔ ہاں، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وَمِن ذُرِّيَّتِهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اب ان کی جو ذریت ہے اسماعیل اور ابراہیم کی اور ان کے سلسلے کی، ان ذریتوں کے سلسلے سے ہم آپ بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ ان میں کچھ احسان کرنے والے نیکوکار بھی ہیں، اور کوئی اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں خاندان اور رشتے سے کسی کا معاملہ طے نہیں ہوتا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، ہمارا ایسا۔ یہ آپ احسان کرنے والے توحید والے ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ملت پر چلنے والے ہے کہ نہیں، اس بات پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو ظلم کرنے والا ہوگا، یعنی جو ان کے طریقے سے ہٹا ہے، جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، الگ الگ مسلک اور الگ الگ فکر اور افکار کو اختیار کرتا ہے، تو وہ کھلا ہوا ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اس ظلم کا نتیجہ وہ بھوگے گا۔ لہذا ہمارے لیے یہ جو میں نے جو پیش کیا، مجھے علم ہے اس بات کا کہ یہ بہت ہی مختصر ہے، مجمل ہے، اس میں بہت کچھ پہلو رہ گئے ہیں، اور بعض پہلو جو پیش بھی کیے گئے ہیں وہ اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، اس میں دروس و عبرت اور اسباق کے مختلف پہلو موجود ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال کو گھمانے کے ساتھ ہر سال حج کو مشروع کیا ہے، اس کو اسلام کا ایک رکن بنایا ہے، وہ قربانی کو ایک شعار بنایا ہے اسلام کی، ان اعمال اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جوڑا ہے کہ ہم اپنے سامنے نمونہ رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح عقیدے میں اور توحید میں وہ انتہائی پختہ تھے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور جس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا اس قدر ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ وہ فرما بردار تھے، وہ امت تھے، وہ شکر گزار تھے، وہ اللہ کے چنندہ تھے، وہ صالحین میں سے تھے، وہ مومنین میں سے تھے، وہ موحدین میں سے تھے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، خلیل الرحمان تھے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کو حکم دیا گیا کہ ان کی ملت کی پیروی کرو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم کی پیروی پوری امت کے لیے لازمی قرار دی گئی، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ صبح شام ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہم صبح کر رہے ہیں تو دین محمد پر اور ملت ابراہیم پر۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم دین محمد اور ملت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھیں، جانیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے، یہ توحید ہے۔ میں خاص طور سے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک با ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیمی اور دین محمد کا خلاصہ، سارے انبیاء کے دین کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے، شرک سے بچنا ہے۔ لہذا یہ علم حاصل کرنا، آج ہمارے یہاں بہت کوتاہیاں، میں ابھی کہتا ہوں ہمارے دروس چل رہے ہیں، کئی قسم کا شرک ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں، بلکہ بعض اہل حدیثوں میں بھی زبان و بیان کے بعض شرک پائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے توحید اور شرک کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس کا سمجھنا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ تقلید کرتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، اس کی دلیلیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، آپ کو ہم کو سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ اب قرآن حدیث سے سیکھیں، اور معتبر علماء کے دروس اور ان کی مصاحبت اور مجالست ضرور اختیار کریں۔ کوئی دوسری چیز لمبی چوڑی سیکھیں نہ سیکھیں، لیکن عقیدہ ضرور سیکھیں، اس کے صحیح ہوئے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی دین محمد ہے، اور اسی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعلیٰ ترین مقام ملا، وہ اسی توحید کی اور توحید کو اختیار کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بنیاد پر ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار بنائیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان اور عقیدے، آپ کی دعوت و حجت کا ہمیں بھی سچا وارث بنائیں، ہماری طاقت اور علم کے مطابق اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا بنائیں، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی مختلف فتنوں آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ جب یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، ملت ابراہیمی کا سبق جن جن لوگوں نے نہیں سیکھا، انہی کے اندر بدعت ہے، انہی کے اندر انحراف ہے۔ یہ جو آج تحریکیت، صوفیت اور مختلف ناموں سے مختلف قسم کی گمراہیاں اور منحرف افکار پائے جاتے ہیں، یہ سب ملت ابراہیمی
کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ عقیدے کی بنیادوں کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. لہذا ضروری ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح علم اور صحیح عقیدے کو، ایمان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات دے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.